میں جب پہلی بار سینٹورس آیا تھا نا حمزہ بھائی کو میں نے جوائن کیا 2022 میں. میں نے ان کو چھوڑ دیا ابھی ریسنٹلی. وہ آپ کو اوپر سے گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک ورڈ بڑا آج کل پاکستان میں بڑا چل رہا ہے, کریٹر اکانومی. اس کے پیچھے ہم 2-3 چیزیں سمجھیں گے. کریٹر کون ہے اور یہ اکانومی کس طرح جنریٹ ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ اسکل شیئر اتنا ویلیویبل نہیں ہے. اس کی اگر میں ہسٹری میں جاؤں نا تو یہ 1700 میں نا ایک کمپنی تھی ویج وڈ کے نام سے نا. ابھی فار ایگزامپل میں بہت اچھا انفلوئنسر بن جاتا ہوں اور مجھے اپنے لیے کوئی کانٹینٹ ہیڈ ڈھونڈنا ہے. مجھے ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے. آپ تو کنگ ہو نا. میں لوگوں کو بیچوں گا. نہیں, لوگوں کو نہیں, لوگوں کو بیچوں گا. بھائی دیکھیں میری بات سے, لوگوں کو ہیومن ٹریفکنگ نہیں کرنی. نہیں, چیزیں پروڈکٹ بیچتی. ہاں, پروڈکٹ بیچوں گا. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں, میرے جو گیسٹ ہیں, وہ ان کا نام ہے فیصل خان داور, اور وہ ایک فلم میکر ہیں اور وہ فارمر کانٹینٹ ہیڈ ہیں حمزہ پٹی پروڈکشنز کے. لائک حمزہ پٹی کا جو کانٹینٹ کے کرتا دھرتا تھے وہ یہی تھے جب چھوڑنے سے پہلے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی چھوڑ دیا. جی, اپنا فیصل بھائی ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بڑا زیادہ فارمل نہیں رکھنا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے, اور میں ہو رہا ہوں. نہیں, آگے جا کے تھوڑا سا اچھے ہو جائے گا. اچھا, آج کل کیا کر رہے ہیں یار؟ آج کل یہ سین ہے کہ حمزہ بٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا میں. آپ سب کو پتا ہوگا حمزہ بٹی کا, آپ کو تو پتا ہوگا اچھی طرح کیونکہ ہم اسی فیلڈ سے. ہاں, تو انہیں کے ساتھ کام کر رہا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے ان کو چھوڑا ہے. 1 اپریل کو میں نے ریزائن کیا ہے. ابھی میں اپنا اسٹوڈیو اسٹارٹ کر رہا ہوں اسلام آباد میں. یہ اور ہاں, اسلام آباد میں یہ کہ مجھے لگا کہ مارکیٹ جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے اسلام آباد کی, لیکن اسٹوڈیوز یہاں پہ نہیں ہیں. بہت کم اسٹوڈیوز ہیں. فوٹوگرافی کے بھی بہت کم ہیں. اور مطلب بڑے اسٹوڈیوز دیکھ لیں تو بلنک اسٹوڈیوز وغیرہ ہو گئے ہیں جو کہ پراپر ٹی وی سیز اور جو فلمز وغیرہ میں اکوپمنٹ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میرا یہی گول تھا شروع سے ہی کہ یار میں اپنا اسٹوڈیو بناؤں گا جس میں میں پروڈکشن سروسز لوگوں کو دے سکوں. ٹھیک ہے, تو اسی پہ آج کل کام شام چل رہا ہے. اس کی رینوویشن چل رہی ہے, اس کا پینٹ شینٹ چل رہا ہے, اور جلد وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ نے نوکری چھوڑنے کا جو وہ ہوتا ہے نا اسٹیپ, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ سوچنا, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنا کام ہوگا تبھی اس نے چھوڑ دیا نا. جس کے پاس اتنا زیادہ کام ہو نا, پھر بھی نوکری چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہاں, تو آپ نے یہ اسٹیپ لیا کیسے کہ میں نوکری چھوڑ کر اپنا ایک کام کرنا چاہتا ہوں اس اکانومی کے اندر؟ یار میں نا اس سے پہلے مزمل بھائی کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور میں 2021 میں ہی گریجویٹ ہوا تھا. تو میں اسی ایئر میں مزمل بھائی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے, اور میرے خیال میں 7 to 8 months میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. ہم نے ساتھ ہی کام کیا تھا. اور جب میں اس ٹائم بھی چھوڑ رہا تھا تو یہ سیم بات مجھے بہت سارے لوگوں نے کی کہ یار مطلب اتنی اچھی جاب ہے, لگی نوکری کیوں چھوڑ رہا ہے. اور ایسے بھی نہیں کہ صرف جاب, ڈریم جاب, لوگوں کی ڈریم جاب ہوتی ہے. تو بڑے لوگوں نے بولا کہ یار تم اپنی ڈریم جاب لوگوں کی ہوتی ہے, تمہاری بھی ایک ڈریم جاب ہوگی. میں نے کہا ہاں مجھے اچھی لگتی تھی, لیکن میں موو آن کرنا چاہتا ہوں, کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں زندگی میں نا. تو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس سے بڑا کیا ہوگا. ان کے دماغ میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یار یہ لمٹ ہے, لیکن اس سے بڑی بھی آگے چیزیں ہوتی ہیں ایک آرٹسٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے خوش نہیں رہ سکتا وہ ایک انوائرمنٹ میں رہ کے. اور اسی وجہ سے جب میں حمزہ بھائی کو میں نے جوائن کیا 2022 میں, اور ابھی 2023 میں ان کے ساتھ میں نے 8 to 9 months سیم 1-2 مہینے اوپر کر کے نا ان کے ساتھ کام کیا. +1 -1 ہاں ایسے ہی. تو میں نے ان کو چھوڑ دیا ابھی ریسنٹلی, اور جب میں ریزائن کرنے والا تھا تو میں نے انہی لوگوں سے دوبارہ بات کی جن سے میں نے پہلے بات کی کہ میں دوبارہ چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے پھر یہی بولا. اس دفعہ ان کا ریئیکشن الگ تھا. کیوں؟ اس دفعہ پتہ نہیں, ان کو شاید پتہ لگ گیا تھا کہ یار اگر ایک اتنا اچھا انفلوئنسر اس کو ہائر کر رہا ہے, اور اسی مارکیٹ میں بس دوسرا جو انفلوئنسر ہے جو کہ اتنا ہی بڑا ہے, اگر وہ اس کو ہائر کر سکتا ہے تو اس بندے میں کوئی بات ہے. تو اس ٹائم وہ سمجھ گئے تھے کہ یار 2 اچھے انفلوئنسر اسلام آباد میں ہے ہی کون ہے انفلوئنسر. ہاں, لائک ان ٹرمز آف لائک انفلوئنسرز ہیں, لیکن کسی کا دفتر لائک پراپر سسٹم نہیں ہے ان کا. ہاں, پراپر سسٹم تھا. ہاں, تو ان دونوں کا پراپر سسٹم تھا. ٹیمز تھی دونوں کی, اور بڑی ٹیمز تھی. مطلب مزمل بھائی کی بھی اچھی ٹیم تھی, اور حمزہ بھائی نے بھی 6-7 بندوں کی ٹیم بنائی. تو جب ان کو پتہ لگا کہ یار 2 دفعہ اس نے کر کے دکھایا ہے تو تیسری دفعہ بھی کچھ اس کا ہو جائے گا. تو چھوڑنے کا مقصد یہی تھا کہ یار میں اپنا کام شام شروع کر سکوں. میرے کچھ ڈریمز ہیں, کچھ گولز ہیں, ان کو پرسیو کرنے کے لیے پھر میں نے چھوڑا ہے.
حمزہ آپ نے انفلوئنسر دو بار انفلوئنسر کے ساتھ کام کیا ہے. ایک دفعہ ہم لیکن 189 میڈیا کے اندر مزمل بھائی کے ساتھ, ایک دفعہ ہمنا میڈم کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور دوسری دفعہ حمزہ بٹی کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا بہت سے لوگ انفلوئنسر کے ساتھ کام کرتے ہیں ایز اے پوڈ کاسٹ ایڈیٹر, یہ وہ, تو اتنا زیادہ کنیکشن ہوتا ہے, ڈائریکٹ کنیکشن, اتنا زیادہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا. جس طرح آپ ان کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ شوٹ کر رہے ہیں, اس طرح کا جو ہوتا ہے. کیونکہ پوڈ کاسٹ کے اندر وہ گھنٹہ تو کسی اور سے بات کر رہے ہیں نا, لیکن شوٹ کے اندر آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو شوٹ کر رہے ہیں, یہ وہ. تو اور آپ کی اسٹوریز وغیرہ ہم دیکھتے تھے, کبھی آپ مری ہوتے تھے, کبھی لاہور ہوتے تھے, ٹھیک ہے, کبھی کراچی ہوتے تھے, کھانے شانے کھاتے تھے. تو پارٹی شارٹی تو آپ لائک صحیح ہوتی ہوگی نا انفلوئنسر کے ساتھ جب کام کرتے ہیں. ہاں مطلب دونوں کام شام تو کم ہی ہوتا ہوگا. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. جب میں نے کام کیا نا مزمل بھائی کے ساتھ بھی, تو شروع میں تو میں پاکستان پہ بیٹی پروڈیوس کر رہا تھا ان کے ساتھ, میں اور احمد کام کر رہے تھے. اس کے بعد جب میں ان کا کانٹینٹ دیکھنے لگ گیا تو ان کے ساتھ ٹریول ہم ساتھ گئے تھے, ثوابی ڈاکومنٹری بنانے گئے تھے. لاہور بھی گئے تھے, لاہور بھی گیا تھا ان کے ساتھ, پھر پنڈی وغیرہ اور شوٹس وغیرہ. تو ان کے ساتھ آپ ایک اور قسم کی لائف ایکسپیرینس کرتے ہو کہ یار وہ جو کام کر رہے ہیں, جو جی رہے ہیں لائف, آپ انہی کے ساتھ جا کے جیتے ہو وہ لائف. آپ بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتے ہیں, رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی. تو فینس بھی آپ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ اچھا آپ مزمل بھائی کے ساتھ یا حمزہ بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے فرق. دوسری بات یہ کہ جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں, اور جو جس طرح پوڈ کاسٹ کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں, اور حمزہ بھائی کے جو دوسرے ایڈیٹرز ہوتے ہیں, وہ لائم لائٹ میں تھوڑے کم نظر آتے ہیں. ان کی بھی اسٹوریز لگتی ہیں, لیکن جو بندہ ساتھ 24/7 ان کے ٹریول کر رہا ہے, مین زیادہ مین پر ہوتا ہے. ہاں, تو اس سینس میں ہاں ان کو لائم لائٹ ملتی ہے, زیادہ اسپاٹ لائٹ ملتی ہے, فینس بھی پہچانتے ہیں. لیکن کیا جو انسٹاگرام پہ لائف نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کی, ہاں ان کی اسٹوریز کے اوپر, کیا ایکچوئل میں آپ کی وہی لائف ہے, پارٹی کرنا اور کھانے شانے کھانا؟ کیونکہ میں نے بھی انفلوئنسر کے ساتھ کام کیا نا, مجھے بہت اصل میں اس سوال کا اوریجن کیا ہے کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار جس طرح آپ کو بھی لوگوں نے چھوڑتے ہوئے کہا کہ ڈریم جاب ہوتی ہے لوگوں کی, مجھے بھی جب میں چھوڑا تھا تو یہ کہتا ہے ڈریم جاب ہوتی ہے لوگوں کی. اور ایسا نہیں کہ مجھے جاب اچھی نہیں لگتی یا مجھے بری لگتی تب میں نے چھوڑا. اب آپ کو کہیں جیسے کہیں پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے نا, ایسا ہی ہے. تو لیکن لوگ کہتے تھے کہ ہم تو کریں گے جاب, ہم تو کر لیں. اور مجھے پتا ہے جو جاب میں کر رہا تھا نا 98% لوگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لائک 2% لوگ بہت پیشنیٹ ہوں گے تو کر لیں گے, لیکن یہاں پر وہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لائک بہت. لیکن لوگوں کو صرف وہ اسٹوری نظر آتی تھی کہ خیام جو ہے وہ لاہور جا رہا ہے, یا پھر میک ڈونلڈ کھا رہا ہے, یا پھر KFC کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا آفس میں پارٹی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ میں نے کسی دن اسٹوری لگا دی پارٹی کی, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بارے میں آپ کی بھی ایسی پارٹی والی زندگی تھی یار؟ سین ایسا ہوتا ہے کہ جب حمزہ بھائی کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا, میں نے ان کے ساتھ کوئٹہ سیریز بھی کی, کراچی سیریز بھی کی, کافی جگہ اور بھی ٹریول وغیرہ کیا. اچھا, لوگوں کو بالکل صحیح ایسا ہی لگتا ہے کہ یار ان کا نا بس پارٹی سین چل رہا ہے, کھانے کھاتے ہیں, وہ پارٹی شارٹی کر کے نا آ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کی فیلڈ میں نا مطلب 80-90% جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اوپر سے گلیمر نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اپوزٹ ہوتا ہے ہمیشہ, اور 10% کام نظر آتا ہے, ہمیشہ اپوزٹ ہوتا ہے. جو میڈیا کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے نا 80-90% کام ہوتا ہے اور 10% گلیمر ہوتا ہے. ہم جو آگے آ رہے ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے بہت ساری پلاننگ ہوئی ہوتی ہے, ہم پورا کانٹینٹ پلان کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور اتنے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں نا. اب ٹریول آپ پوری ٹیم کے ساتھ جا رہے ہو, اس کے الگ مسئلے, اس کے بعد شوٹ لوکیشن کے الگ مسئلے, موو کرنے آپ نے. ایگزیکٹلی. جب ہم کراچی جا رہے تھے تو ہمارے پاس مہنگا اکوپمنٹ تھا تو ہم اس پہ بھی ڈر رہے, میرے پاس اپنے مہنگے فون تھے, حمزہ بھائی کے پاس, تو ہم اس پہ بھی ڈر رہے. بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. خیر کام تو کرنا ہوتا ہے, ہر کام میں مسئلے ہوتے ہیں, کرنا ہوتا ہے. لیکن سین یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہو اور کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ نے نا 6 دن میں 30 ویڈیوز نکالنی ہیں, تو آپ کو کام نہیں نظر آ رہا ہوتا, آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ میں پارٹی نہیں نظر آ رہی تھی, سوری کام نظر آ رہا ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یار انہوں نے دبا کے کھانے کھائے ہوتے ہیں. یقین مانے مطلب ایک دن میں ہم 5-6 اسپاٹ ہٹ کرتے تھے. ایک دن میں مطلب آپ وہاں پہ جا کے پراپر پوری ویڈیو کا کانٹینٹ شوٹ کرتے تھے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا کبھی کبھی کہ یار ابھی کھانا بنے گا, ابھی خالی ہوگا, اسپیس رش ہوتا ہے, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ 5 لوگ جاتے ہوں گے صرف کھانا شانا کھا کے نا آ جاتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, چائے سے پی کے واپس. ہاں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک دن میں 5 ویڈیو شوٹ کیا آپ نے کراچی میں. ایون کہ ہم نے پہلے دن میرے خیال میں 7-8 ویڈیو شوٹ کیے ہیں جاتے ساتھ ہی. مطلب ہم جو پوری ایک ویڈیو ہوتی ہے جو ان کی آتی ہوتی ہے, پراپر ویڈیو ہم نے شوٹ کی, وہ یہ کھانے سے لے کے ڈاڈو مزایا تک پوری ویڈیو. اسکرپٹ بعد میں ہم کرتے ہیں, اسکرپٹ obviously بعد میں, جتنا بی رول ہوتا ہے آن دا اسپاٹ سارا ہم ایک دن میں
کوئی ہم نے پہلے 6-7 مجھے لگتا تھا کہ 1 یا 2 ہی کرتی ہوگی ایک دن میں. نہیں 7 کی ہیں ہم نے 7 کی. ہم نے 6 دن میں 30 ویڈیوز نکالی ہیں. کوئی مانتا بھی نہیں تھا اس ٹائم. مطلب کہ اس طرح اگر میں کہوں نا کہ وہ بہت مشکل ویڈیوز ہیں نہیں, لیکن شوٹ کرنا 30 ویڈیوز اوبیسلی ایڈٹ تو آپ اپنی اسپیڈ میں کرو گے نا, لیکن شوٹ کرنا 30 ویڈیوز 7 دنوں میں اٹس اے ہیوج تھنگ. آپ کا بہت ٹائم کنزیومنگ اور بہت زیادہ. ہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم مینلی فون سے شوٹ کرتے تھے, آئی فون 14 اور آئی فون 13 سے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کراچی میں بہت ساری جگہ دور دور ہوتی ہیں, تو میں 30-40 منٹ صرف ہم رش میں پھنسے ہوتے تھے, اس کے بعد 1-2 گھنٹے میں لگتے تھے. تو ادھر کے بھی الگ مسئلے ہوتے ہیں کہ شیف کہہ رہے کہ یار ابھی میرا دل نہیں کر رہا, شیف نہیں آیا, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں, 100 مسئلے ہوتے ہیں. خیر لیکن یہ کہ اس کے باوجود آپ نے اتنا شوٹ کیا. ہاں 7-8. اور مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اسٹریٹ فوڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کچھ نہیں پتا چل رہا کہ ادھر سے بائک آ رہی ہے, ادھر سائیکل والا آ رہا ہے, کوئی شور کر رہا ہے, 50 لوگ کھڑے ہیں ارد گرد کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے نا. میری بھی ویڈیو بنائیں. ایگزیکٹلی ہماری بھی پکچرز لے لینا. اور اس کے بعد پھر حمزہ بھائی کے فینس آ جاتے تھے, وہ ہمیں پھر چھوڑتے نہیں تھے, وہ بھائی سیلفی والا, اس میں ٹائم نکل جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ سین ہوتا تھا کہ اب ظاہری سی بات ہے ہم کنٹرول انوائرمنٹ میں تو شوٹ کر نہیں رہے کہ اسٹوڈیو لائٹس ہیں, پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے, بس لائٹس لگا لی کیمرہ آن. اس میں 100 مسئلے ہوتے تھے. مطلب شاٹ لیتے لیتے کوئی سنک نہیں ہوا ہمارا, اس کے موومنٹ نہیں سنک ہوئی, یا ہم شاٹ لے رہے ہیں تو بیچ میں کوئی انکل آ کے ہوں دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں کہ یار یہ کیا سین چل رہا ہے نا. تو مسئلے بہت ہوتے ہیں. اس کے باوجود جب ہم نے شوٹ کر لیا نا آگے, تو ہم بہت تھکے ہوئے تھے. بیچ میں بندہ میں تو بیمار, دونوں سیریز میں بیمار ہو گیا تھا نا, میں بہت سینسیٹیو. جالنے کے بعد ہاں میں کوئٹہ میں بہت بیمار ہو گیا پہلے دن نا, میں اور حمزہ بھائی دونوں بیمار ہو گئے نا. ہمارا گلا بہت. آپ لوگ گئے بھی سردیوں میں تھے نا؟ ہاں سردیوں میں گئے تھے. اور کراچی میں بھی ظاہری سی بات ہے ہم اتنے کھانے کھا رہے تھے, اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جاتے ہیں تو پورا کھانا کھاتے ہیں, ہم جاتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں نا. تو میں پٹھان ہوں, تو میں جو مسالے والی چیزیں نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ہوتے ہی کراچی میں مسالہ ہے, تو مسالے بہت زیادہ کھائے, تو اس کی وجہ سے نا مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اب میں کیا کروں نا. اوپر سے گرمی, تو میں بیمار ہو گیا. اور ہمارے ساتھ ریحان بھی گیا ہوا تھا, تو میں نے کہا ریحان آج کے دن تم سنبھال لیں, میں بس ویسے ہی جا رہا ہوں. تو وہاں پہ ہمیں مسٹر پاکی بھی ملے, بلال بھائی, تو انہوں نے جوس پلایا, پھر تھوڑا سیٹ ہوا. اس کے بعد ہم نے کام ریزیوم کیا. اب جہاں ہم رک نہیں سکتے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم نے نا 5-6 دن ہے 30 ویڈیوز نکالنی ہے, بیمار ہو کچھ بھی آپ نے نکالنی ہے, جیو مرو کام کرنا ہے. ہاں تو اس کی لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ایزی ہوتا ہے, ہوتا بہت مشکل ہے. اس کے بعد جب آپ آ جاؤ نا, اس کے بعد آپ نے پلان بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد ایڈیٹرز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار وہ کس طرح ایڈٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک ٹیمپلیٹ بنانا ہوتا ہے. ہر سیریز کی ہماری الگ ٹیمپلیٹ بنتی تھی کہ اس میں ٹیکسٹ کا فونٹ کون سا ہوگا, ایون کہ کلرس کون سے ہوں گے, اس کے کیسے ہم مطلب باڈی ہوتی ہے, ہک ہوتا ہے, تو ہم وہ سب کچھ ڈیفائن کرتے تھے. اس کے بعد پھر حمزہ بھائی اسکرپٹ وغیرہ لکھتے تھے, وائس اوور وغیرہ ہو گئے. تو بہت ٹائم لگتا ہے, بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اچھا اس کے بیچ میں نا یہ نہیں ہوتا کہ کراچی سیریز ہم نے کر آگے تو بس ہم نے کراچی سیریز کرنی ہے. اس کے بیچ میں آپ کے پاس برانڈس بھی آئیں گے. اس کے بیچ میں ہم نے کہا کہ یار یہ جگہ ہم سے رہے گی اسلام آباد میں, تو آؤ اس کو بھی شوٹ کر لیتے نا. تو بہت زیادہ کام چل رہا ہوتا ہے. اور جو میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مطلب جو آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ صرف گلیمر ہوتا ہے. دن میں 2 سٹوریز نظر آتی ہیں جس میں فیصل بھائی بریانی کھا رہے ہوتے ہیں. جو فنش پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, جو میں بریانی کھا رہا ہوتا ہوں. اس کے پیچھے اسٹرگل نہیں دکھتی کسی کو. یار ایسے ہی ہے, مطلب لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو انفلوئنسرس کا اوبیسلی لائک انفلوئنسرس کا کام ہی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے, تو وہ اسٹوریز لگائیں گے اوبیسلی, لائک ان کا یہ کام ہے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار اگر میں بھی اسٹوری کے اندر آ رہا ہوں تو یار میں پارٹی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی پارٹی کر رہے ہیں. میں نا ایک ٹرپ پہ گیا تھا ٹرکی, ٹھیک ہے, تو ٹرکی اسپانسر ٹرپ تھا, ٹھیک ہے. لائک اسپانسر اس طرح تھا کہ ہم لوگ بارٹر سروس کر رہے تھے, کہ میں ان کے لیے شوٹ کر رہا تھا, وہ میرے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. تو مجھے سب لوگوں نے بولا تھا کہ یار یہ لائک سارٹ آف اسپانسرڈ یہ, میں تو پیسے تو نہیں لگ رہے میرے نا, اور میرے کو بہت ہی زیادہ ویلیو نہیں دے رہا, ٹیکنیکلی اسپانسرڈ ہی ہے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ کافی لوگوں نے بولا کہ چلو تم چلے جاؤ, پہلی بار چلے جاؤ نا, پھر واپس آ کے ایکسپیرینس بتانا نا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ لائک کیا پتہ تم دوبارہ یہ نہ بولو کہ مجھے اسپانسر ٹرپ پہ جانا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی نا. تو جب میں گیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ آپ جب اسپانسر ٹرپ پہ آتے ہو تو اسٹوریز بنا دو, ویڈیوز بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو ٹیکنیکلی آپ ایک سکون والے انوائرمنٹ نہیں ہوتے ہو. آپ کے ساتھ ہر ٹائم ایک بندہ ہوتا ہے جو آپ کو بولا کہ اچھا یہ بھی کر دو میرے لیے, یہ بھی کر دو میرے لیے, یہ بھی کر دو, اور آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لائک اسپانسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے لو اور گھوم پھر کے آؤ. کا مطلب یہ کہ آپ پیسے لو اور جا کے ہمیں بھی مارکیٹ کرو اور خود بھی ایکسپیرینس کرو. مطلب ٹرپ پہ نہیں گئے, ورک اس سے ورک ٹرپ. ہاں ورک ٹرپ ہے. دیکھنے میں کول لگتا ہے. ابھی حمزہ بھائی بھی گئے تھے, ویڈیوز لگی ہوں گی, یا مزمل بھائی لوگ بھی جاتے ہیں, دیکھنے میں بڑا کول لگتا ہے, لیکن میں نے ایکسپیرینس کیا جو وہ کول نہیں تھا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مشکل, بلکہ بہت مشکل تھا وہ.
تو وہ لوگ ہر ٹائم کام کریں تو ہم لوگ بھی ہر ٹائم کام کے اندر ہوتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں بس ہمیں بھی ایسی لائف چاہیے کہ ہم لوگ بھی ہم مزمل کے لیے کام کریں. اور میں لٹرلی اسٹارٹنگ سے میں انسپائر می کا کانٹینٹ بنا رہا تھا, میں ہیپی سیٹ کی ایڈٹ کر رہا تھا, میں ٹی بی ٹی کی ایڈٹ کر رہا تھا, میں ان کے دونوں کے انسٹاگرام کی پاکستان سے پہلے کی بات ہے, ان کے دونوں کے انسٹاگرامس کی ایڈٹ کر رہا تھا, پھر آلریڈی گرون اپ کے لیے بھی ایڈٹ کر رہا تھا, لائک شوٹ بھی کر رہا تھا, ایڈٹ بھی ان سب کے لیے. تو 100% میں کہتا ہوں کہ لائک 90% ایٹ لیسٹ یا 99% لوگ نا کام نہیں کر سکتے تھے اتنا وہ, ٹھیک ہے, جتنا میں کام کر رہا تھا. لیکن ان کو لگتا تھا کہ یار خیام تو پارٹی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ خیام سے 2-3 اسٹوریز لگاتا تھا, اس کے اندر فن ہو رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہو نا, آپ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اسٹوریز نہیں لگا سکتے ہو, لیکن جب آپ فن کر رہے ہو تو پھر آپ ٹائم ملتا ہے آپ اسٹوری لگا دیتے ہو. تو یہ بڑی ایک نا متھ ہے کہ یار کانٹینٹ کریٹر کے ساتھ تو بڑی پارٹی ہے, انفلوئنسر کے ساتھ تو آپ لوگ کام نہیں کرتے ہو, لیکن بہت زیادہ کام ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ بیمار ہو پھر بھی کام کرنا ہے, چیز ڈلیور کرنی ہے, لائک کام ڈلیور کرنا ہے, کسی بھی طریقے سے کام ڈلیور کرنا ہے. تو ہاں آئی ایگری. اور یار ٹھیک ہے کام ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ نا جو ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. مطلب آپ جاتے ہو, جو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا آپ انہیں کے ساتھ ایکسپیرینس کرتے ہو. تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ آپ کام تو کر رہے ہو, لیکن آپ کو جو پرسپیکٹیو مل رہا ہے باہر سے, جس طرح کہ فار ایگزامپل ہم گئے کراچی, تو وہ جو انفلوئنسر سے مل رہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ہم سے بھی مل رہے, ہم سے بھی بات کر رہے, تو وہ الگ پرسپیکٹیو بھی ہمیں ملتا ہے, ایکسپوجر بہت زیادہ ملتا ہے, یہ بات بھی ہے. ایکسپوجر سے لائک یہ جو انڈسٹری ہے, جو انفلوئنسر انڈسٹری ہے, اس کے اندر ہر بندہ کام کرنا چاہتا ہے ایکسپوجر کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن ہر بندے کو ایکچوئل میں اس کے ایکسپوجر کی ضرورت ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آن دا فلپ سائڈ مطلب کہ اگر میں ایک فوٹوگرافر ہوں لیٹ سے, اور آپ انفلوئنسر ہیں, تو میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں فری میں بھی کام کروں گا, اور آپ بھی بولو گے فری میں کر دو میرے لیے, میں کر بھی دوں گا. لیکن بہت سے لوگ ہیں نا جن کا کوئی کام بھی نہیں ہے, جن کو فوٹوگرافر بھی نہیں ہے, کانٹینٹ کریٹر بھی, وہ کہتے ہیں بس ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ریکگنیشن کے لیے, کہ شاید جس طرح وہ کام کر رہے ہیں تو کل کو ہم نے بھی ویسے کام کرنا ہے, تو ہم ان کے ساتھ کام کریں گے, پش ملے گا ہمیں, وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن جو لوگ یہ نہیں چاہتے, تو آئی گیس وہ شاید فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا مجھے نہیں پتا, یا تو جابس نہیں ہے مارکیٹ میں اس لیے کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ان لوگوں نے جہاں جاب کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے وہاں پر. ہاں وہ تو مطلب یہ تو شروع سے میں نوٹس کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو ہماری یونیورسٹی میں تھے نا لڑکے, ان سے جب پوچھتے تھے نا کہ یار آپ نے آگے کیا کرنا ہے ڈگری کے بعد, تو ان کے پاس کوئی جواب, ابھی تک میں کسی سے پوچھتا نا ماسٹرس میں کہہ رہا ہوں تو ماسٹرس میں پوچھتا ہوں آگے کیا کرنا ہے, یار ابھی فگر آؤٹ کر رہے ہیں نا. وہ سب سے سیڈ دن ہوتا ہے جب آپ ڈگری لیتے ہو اور آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی. یونیورسٹی کا پرپز آپ کے مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے وہاں پہ, وہ آپ کو ٹرین کرتے پروفیشنل لائف کے لیے. آپ یونیورسٹی جاتے ہو, پڑھنے کے لیے جاتے ہو, ٹرین ہونے کے لیے جاتے ہو. پڑھائی ہو جاتی ہے 1-2 سال میں, اگلے جو 2 سال ہوتے ہیں 4 سال کی پڑھائی ہوتی ہے نا, 1 سال آپ صحیح پڑھائی کرو, اگلے سال کنیکشن بناؤ, تیسرے سال میں کام شروع کرو, چوتھے سال میں آپ نے کمانا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ جاب یونیورسٹی سے نکلو تو آپ بس کام کرنے کے لیے جب یونیورسٹی جس دن آپ کے پاس ڈگری ہو نا, تو آپ کے پاس یہ نہ ہو کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے, آپ کے پاس پہلے سے جاب ہو. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈگری کے بعد بریک ہی نہیں لے سکے, تو ہم لوگوں کی تو مینٹل ہیلتھ کا بھی مسئلہ ہے. تو نہیں, یونیورسٹی اتنی مشکل نہیں ہوتی, مطلب ہوتی ہے مشکل, ٹھیک ہے, اس اسائنمنٹس ہوتے ہیں, لیکن ایک طرح سے وہ بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بہت بڑا لوگوں کے پاس ہوتا ہے. میں دوستوں سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کیا کرتے ہو, یار وہ اسائنمنٹس بنانی, تو اس کے بعد یار دیکھوں گا کیا کروں گا نا, سوچوں گا. اس کے بعد جو سوچوں گا والا ٹائم ہوتا ہے نا, وہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ نے گرو کرنا ہوتا ہے. ظاہری سی بات ہے کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ بھی پٹ کرنی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جب ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے اب بریک نہیں لیا, اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اب میں اوبیسلی یونیورسٹی گیا نہیں ہوں تو مجھے پتہ نہیں کہ لائک ایسا کیا ہوتا ہے یونیورسٹی میں کہ اس کے بعد آپ کو بریک چاہیے ہوتی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایڈلٹ لائف کے اندر آنے کے لیے, آنے سے پہلے آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتی ہے یا لینی چاہیے. ہر کسی کے لیے اپنا اپنا ہوتا ہے. مجھے کوئی بریک نہیں چاہیے تھی. مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں جب یونیورسٹی میں آؤں تو پروفیشنلی میں اس کو پروفیشنلی اپنی لائف کو نا ٹرین کر سکوں پروفیشنل لائف میں جانے کے لیے. تو بس فرسٹ سیکنڈ ایئر جو تھا وہ میری پڑھائی کا تھا, میرے کنیکشنز کا تھا. میں نے کلبز جوائن کیے, فوٹوگرافی کلب وغیرہ کلب, کنیکشنز بنائے, لوگوں سے ملا. 3rd ایئر میں نے باہر جانا شروع کر دیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھا کہ یار اب کیا کرنا ہے. میرے دوست بھی, اچھا گروپ سرکل بھی آپ کا بہت میٹر کرتا ہے. آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہو جو آپ ڈیلی ارد گرد ہوتے ہو. تو میں نے سوچا کہ یار وہ 5 کون سے لوگ ہیں,
میں ان 5 لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا اور ان 5 لوگوں نے مجھے پھر آگے گائیڈ کرنا شروع کر دیا. ان کے ساتھ میں نے آگے جا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کی. مجھے نہیں فیل ہوا کہ یار مجھے بریک لینی چاہیے تھی. میرے لحاظ سے میری یونیورسٹی کا سب سے اچھا ٹائم وہ تھا جب مجھے وہ 5-6 دوست ملے اور جب مجھے انہوں نے ڈائریکشن دینا شروع کر دی. میں ان ٹیچرس کے پاس گیا کہ یار اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ان ٹیچرس نے مجھے گائیڈ کیا کہ یار یہ کرو. 3rd اور 4th ایئر میں نے وہ کام شروع کر دیا. اور جب مجھے لگا کہ یار اچھا میرے اس پہ بھی ہم بات کریں گے جب ہم آگے ٹاپک سے بات کریں گے کہ آج کل جو جنریشن ہے وہ کیوں اسٹرگل کر رہی ہے آفیسز میں وغیرہ میں جانے کے لیے. جب میں بھی جاب چھوڑ رہا تھا تو مجھے ایک سیم یہی کویشچن کہ اب جابس کدھر ہیں نا, مارکیٹ میں تو جابس ہیں ہی نہیں. تو اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن اس ٹائم میں نا کرونا وائرس تھا جب میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہا تھا 2021 میں. تو اس ٹائم مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ مجھے فری ٹائم کیوں چاہیے, سب گھر میں بند ہے, مجھے تو نہیں گھر میں بند ہونا, میں فری ٹائم میں کیا کروں. اچھا کرونا کے ٹائم پہ. ہاں تو مجھے فری ٹائم میں مطلب میں فری تھا, مطلب 3rd ایئر 4th ایئر میں فری تھا. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اسائنمنٹس کرتا تھا, آن لائن کلاسز, پورا دن میں فری تھا. اب مجھے کچھ باہر جا کے کرنا تھا. میرے کیس میں یہ تھا, اب کچھ لوگوں کو شاید بریک چاہیے ہوتی, شاید جو میڈیکل انجینئرنگ کر کے ان کی تھوڑی ٹف ہوتی ہے. میں نے میڈیا سائنسز کیا تو میری اتنی شاید ٹف نہیں تھی, میرا اس میں وہ بھی تھا. آپ کے ارد گرد کوئی ایسا تھا جس نے کہا کہ یار میں ابھی بریک لے رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں تھا ایسا. مطلب میجورٹی لوگ جو تھے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا میڈیا میں, وہ صرف ڈگری کے لیے آئے تھے. انہوں نے اب شادیاں کر لی ہیں, جو لڑکیاں خواتین تھیں انہوں نے شادیاں کر لی ہیں, فیمیل گرلس نے شادیاں کر لی ہیں. میجورٹی جو تھے وہ تھوڑی ریچ فیملی سے تھے, تو ان کے جو فادر تھے ان کے بزنس تھے انہوں نے سنبھال لیا. پیچھے زیادہ تر لوگ وہاں پہ ڈگری کے لیے آئے تھے, انہوں نے ڈگری لی اور اس کے بعد وہ اپنے چیزوں پہ سیٹ ہو کے سیٹ ہو کے, تو جس کے پاس آپشن نہ ہو کہ اس کے فادر کا بزنس نہیں ہے تو اس نے ایک ہی کام کرنا ہے, اس نے جانا ہے کہ باہر کام شام ڈھونڈنا ہے, کام شام کرنا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ یار میں نے فیوچر میں اپنے اسٹینڈرڈس کچھ بنانے, اور ان اسٹینڈرڈس میں نے اپنے اب دماغ میں اسٹینڈرڈس بہت ہائی رکھ لیے نا کہ یار میں نے یہ اچیو کرنا ہے. میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں کل کو یہ نہ کروں کہ میرے پاس آج بھی یہ نہیں ہے. اگر میں 5 سال بعد اپنی لائف کو پیچھے دیکھوں تو مجھے بہتر اپنا آپ نظر آئے. تو اس کے لیے میں نے کام شام شروع کیا. 3rd اور 4th ایئر میں دبا کے میں نے کام کیا ہے, چلنگ بھی کی, پارٹی بھی کی. اس کے بعد جیسے میں گریجویٹ ہوں تو جابس میں نہیں گیا جابس کہ مجھے جابس دو, جابس میرے پاس آئیں. کیا تمہیں آپ کام کر رہے تھے نا اس کے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہی چیز ملتی ہے جو آپ مانگتے ہو یا جو آپ چاہتے ہو, جو مینیفیسٹ کام کرتے ہو, جس کا آپ کام بھی کرتے ہو, جس کو مینیفیسٹ بھی کرتے ہو. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائیں آپ کے ایڈلٹ لائف کے بارے میں آپ کا کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں. ہوتے ہیں نا جس طرح لوگ ٹویٹر پہ نئی طرح کے لوگ جا کے لکھتے ہیں ایڈلٹ لائف از ہارڈ, یہ وہ, یا وائی ایوری تھنگ از ہارڈ, سو فریکنگ ہارڈ. ہاں, آپ کیا ٹیک ہے اس کے؟ مجھے ہر کسی کی ریس الگ الگ ہوتی ہے. اس ریس میں کوئی بہت آگے ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دفعہ ہم بات بھی کر رہے تھے, مجھے ایک دوست نے بڑی اچھی طرح سمجھائی تھی کہ ایک ریس ہو رہی ہے. اس ریس میں فار ایگزامپل 100 میٹر کی ریس ہو رہی ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ یار آپ کے ابو کے پاس بزنس ہے, وہ ادھر ہی رہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ 1 میٹر پیچھے چلے جائیں. پھر ان کے پاس کویشچن ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس بینک بیلنس یہ اتنا ہے, تو جن کے پاس اتنا ہوتا ہے وہ اتنے. فار ایگزامپل جتنی لائف میں آپ آگے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس اسٹرگلز بھی کم ہوتی رہتی ہیں. اب ہم نے ریس ہی پیچھے سے شروع کرنی ہے تو ہمیں زیادہ ریس, مطلب کہ وہ سارے اسٹیپس ہیں کھینچا لگا آپ کے پاس. آپ اگر پریویلیج اتنے زیادہ نہیں ہو, آپ کے گھر میں رسپانسبلٹیز آپ کی سر پہ ہیں زیادہ, تو آپ ایک اسٹیپ پیچھے آ جاؤ. پھر آپ کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے تو پیچھے آ جاؤ, یہ چیز نہیں ہے تو پیچھے آ جاؤ. تو کرتے کرتے آپ لیڈر میں بہت نیچے آ گئے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کا ایک اور دوسرے اس کا پرسپیکٹیو دیکھیں نا, دوسری سائڈ آف دا پکچر دیکھیں تو جو پیچھے سے دوڑ کر آتے ہیں نا وہ چھلانگ بھی بہت اونچی مارتے ہیں. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے فلم میکرز, ایکٹرز دیکھ لیں, لائرز ہو گئے, بزنس مینز ہو گئے, جن کی لیگیسی ان کے بیٹے نہیں کر سکتے ویسے جو ان کے باپ نے امپائر کھڑا کیا ہوتا ہے نا, اس کی ریزن بہت ریئر ہوتا ہے انلیس کہ آپ پولیٹیشین لے لیں نا جن کے پاس اتنا. آج کل کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں آج کل بھی, پہلے میں تو میں نے سنا ہے کافی کہانیاں ایسی جو لوگوں نے کی ہیں, جس طرح فیصل آباد وغیرہ یا اس طرح کی سائڈ پہ جو لوگ رہتے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں یہ وہ, ان کے بچے گریجویٹ ہو کر انہیں کے ساتھ بزنس سنبھال رہے ہیں, بہت فٹ کر کے چل رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنے ابو سے لی, ان کے ابو نے ان کے دادا سے لی, دادا نے اپنے پردادا سے لی, وہ فٹ چل رہا سارا کام ان کا. تو آج کل کا مجھے لگتا ہے تھوڑا مسئلہ ہے شاید. ہاں آج کل مجھے لگتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کامیاب ہوئے جو اپنے بزنس میں, اپنے فادر کی بزنس میں انوویٹ کر سکے یا گرو کر سکے, کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور خاص کر ایسے ہاؤس ہولڈ میں جس میں
ابو جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں یا جاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, ان کے بیٹوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن میں فیس دیں, اپنے گھر کے خرچے پورے کریں یا تمہارے شوق پورے کریں. میں نے کیمرہ لینا ہے 5-6 لاکھ کا, تو میں اپنے ابو کو بولتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا, تو میں ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ ہیلپ کر دیں, لیکن مجھے بھی کوشش کرنی کہ میں باہر جاؤں, شوٹس کروں, فوٹو شوٹس کروں اور پیسے کما کے میں اپنی ضروریات تو پوری کروں ایٹ لیسٹ. یہ میرے ابو ویکلی ویجر تھے نا, ٹھیک ہے, میرے ابو درزی تھے, تو ان کو ہر ہفتے لائک جمعرات کے جمعرات پیسے ملتے تھے. اور جب کووڈ آیا تھا نا تو لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, کوئی انکم نہیں تھی. تو جو گورنمنٹ نے راشن وغیرہ نہیں دیے تھے, آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے جو راشن دیے تھے کووڈ میں, ہاں مجھے پتہ ہے, وہ راشن ہم لوگوں نے لیے تھے, کیونکہ لٹرلی ہمارے پاس نہ پیسے تھے نہ, اور باہر ہم جا نہیں سکتے تھے, تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ مطلب وہی بات ہے, رزق تو اللہ نے لکھا ہے نا, وہ تو گھر آ گیا تھا. لیکن اس ٹائم بہت مشکل تھا لٹرلی, لیکن اللہ کا شکر ہے میرا کام اسٹارٹ ہی کووڈ میں ہوا تھا, تو وہ تھوڑا آف سیٹ ہو گیا تھا پراپر. بٹ بہت مشکل ہوتا ہے جو ڈیلی ویجز یا ویکلی ویجز ہوتے ہیں نا, ان والدین کے لیے اپنے بچوں کو, یا پھر منتھلی ویجز بھی. مطلب میرے رشتہ دار ہیں جن کی کورونا سے پہلے 15,000 تنخواہ تھی, ٹھیک ہے, ان کے 3 بچے تھے ان کے, تو لائک کس طرح ہم اپنے بچوں کو پالیں گے, ٹھیک ہے, وہ 20 ہو گئی ہوگی اس کے بعد, لیکن کس طرح ہم اپنے 3 بچوں کو پالیں گے. تو اب ان کا بچہ جب بڑا ہو جائے, 40,000 تنخواہ ہو جائے گی ان کی, تو وہ بولے گا کہ مجھے کیمرہ لے کر دو. اس کے اگر ہم 20,000 کو ملٹیپلائی کریں نا, مطلب فار ایگزامپل 2 لاکھ کا کیمرہ ہے نا, تو اس کے بک کو کم از کم 2-3 سال صرف سیونگز میں لگ جائیں گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے, کچھ بھی نہیں, سیلری ہے ڈائریکٹ وہ بینک اکاؤنٹ میں جائے گی. ہاں, تو پھر کہیں جا کر وہ کیمرہ لے کے 2 سال بعد جا کر. ہاں, تو لائف ایزی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ایزی نہیں ہے, ویسے ایسے لوگوں کے لیے ایزی نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ کیا کریں زندگی میں پھر, اگر انہوں نے کیمرہ اس انڈسٹری کے اندر اگر آنا ہے یا کیمرہ والا کام کرنا ہے, یہ کام کرنے ہیں. تو یار شروع میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے آؤ, آپ کے پاس ول پاور اتنی ہونی چاہیے کہ یار اگر آپ کے پاس کیمرہ نہ بھی ہونا تو ایٹ لیسٹ آپ ایڈیٹنگ جا کے سیکھ لو, آپ کسی کو اسسٹ کر دو. فار ایگزامپل میں شوٹ پہ جاتا ہوں نا, تو مجھے ایک اسسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے, 2 چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹینڈز ادھر سے ادھر کر لینا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی لائٹنگ کر رہا ہوں, کوئی اینگل سیٹ کر رہا ہوں, تو وہ آ کے میرے ساتھ ایکسپیرینس کریں. اور میرے خیال میں نے بھی ایسے شروع کیا, آپ نے بھی ایسے شروع کیا ہے کہ ہم نے یا تو دوستوں سے کیمراز بورو کیے ہیں, یا تو بہت چھوٹے مطلب 1,000-2,000 کے شوٹس کیے ہیں, یا تو ہم نے فری کے شوٹس کیے ہیں. ہم دونوں کا یہی سین ہے. تو مطلب وہ اسی طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں, یا تو وہ چھوٹے موٹے کورسز لیں جو فری کے ہیں یوٹیوب پہ, GFX مینٹر ہو گیا, ایجوکیشنل کانٹینٹ بہت سارا آج کل ہے, میں بھی بنا رہا ہوں آج کل, کوشش کر رہا ہوں. شیملیس پلگ. ہاں, آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لنک نیچے ہے, ٹک ٹاک, یوٹیوب, انسٹاگرام کا, فیصل بھائی. ہاں, تو وہ اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ وہ, اب یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے کانٹیکٹس بنانا, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو جانا ہوتا ہے, آپ کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, لنکڈن پہ جانا ہوتا ہے, آپ کو سیکھنی ہوتی ہے, آپ کو فیس بک گروپس جوائن کرنے ہوتے ہیں, آپ کو اس کمیونٹی میں بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کریٹرس کا کوئی ایسا ورک شاپ ہے جو فری ہے, جس میں جا سکوں. آپ جاؤ اس ورک شاپ میں, اس میں کنیکشنز بناؤ, آس پاس بہت سارے مائکرو کانٹینٹ کریٹرز آئے ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ لنک بناؤ, ان کو بولو جب اگلی فوٹو واک پہ جانے لگوں نا تو یار مجھے بھی لے کے جانا, میرے پاس کیمرہ نہیں ہے لیکن میں ویسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پکچرز کیسے لیتے ہوں. جاؤ اس کے ساتھ ایکسپیرینس کرو اور ایکسپوجر لو شروع میں. تو ابھی آپ نے جو بات کی نا, اس سے 3 چیزیں ابھر رہی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی تو میں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں نا, جو ویڈیوز میں, اگر فوٹوز کا آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. میں نے اسٹارٹ ویسے فوٹوگرافی سے ہی کیا تھا, لوگوں کی فری تصویریں بنا کے, لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس انڈسٹری میں, کیونکہ میں فوٹوگرافر نہیں کیا تھا, میں اسٹارٹ میں نے ایز ایڈیٹر کیا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں نا, وہ لوگ ایڈیٹنگ سے اسٹارٹ کریں, بیسک فوٹو ایڈیٹنگ سیکھ لیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں, اور کسی کا ایڈیٹر بن جائے. میں نے بھی ایسے کیا تھا, میں نے اپنے کیریئر کے 2 سال بعد کیمرہ لیا تھا, کیونکہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی, کمیٹی نکلی, پھر میں نے سونی کا کیمرہ لیا, اور پھر میں نے شوٹس کرنے اسٹارٹ کیے تھے. اس سے پہلے تو آٹو فوکس والا کیمرہ میں نے یہاں پہ یوز کیا تھا, اس سے پہلے یوز بھی نہیں کیا ہوا تھا میں نے. تو آئی تھنک ایک ایسی اسکل سیکھ لیں پہلے جس سے پیسے ہیں, کمیٹی ڈال کے پھر کیمرہ لے لیں, پھر تو ایونچولی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, آپ نے بات کی تھی کانٹینٹ کریٹرس کی ورک شاپ کی, کانٹینٹ کریٹر, تو آپ مجھے یہ بات بتائیں, 1-2 چیزوں کی بات کی تھی, کانٹینٹ کریٹر ورک شاپ کی اور ایک ایجوکیشنل کانٹینٹ کی. تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کانٹینٹ کیا آپ کو بھی بڑا شوق ہے کانٹینٹ بنانے کا, آپ بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں, ٹھیک ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ہاں دیکھ رہے ہیں آج کل. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک ورڈ بڑا آج کل پاکستان میں بڑا چل رہا ہے, کریٹر اکانومی. ہاں, اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سا انلائٹن کریں ہمیں. یار کریٹر اکانومی تو
بہت مطلب بڑی چیز ہے, اس کو ایکسپلین کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. مطلب آپ ایسے سمجھا دینا کہ میری طرح کر لیے میں سمجھ آئے. ٹھیک ہے, میں مطلب ایزی وے میں سمجھا دوں, اس کے پروسیس میں سمجھا دوں نا. اچھا, کریٹر اکانومی ویسے کوئی فکس ڈیفینیشن تو ہے نہیں, سب کو پتہ ہے کہ یار جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو کریٹرز ہوتے ہیں, وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اکانومی میں, یا اکانومی سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ کیسے پیسے کما سکتے ہیں. سب سے سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ یار آرٹسٹ ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, وہ کریٹر اکانومی میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے ہم 2-3 چیزیں سمجھیں گے ٹائم لائن کے ساتھ کہ یار کریٹر کون ہے اور یہ اکانومی کس طرح جنریٹ ہوئی, کریٹر اکانومی. تو سب سے پہلے اگر ہم سمجھیں نا کہ کریٹر کہاں سے ہے, کریٹر ورڈ کہاں سے ہے, کریٹر آئے کہاں سے نا, تو اس کی اگر میں ہسٹری میں جاؤں نا تو یہ 1700 میں نا ایک کمپنی تھی ویج وڈ کے نام سے نا, اور وہ ٹی پاٹ بناتی تھی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو رائلٹی فیملی ہوتے ہیں, رائل فیملی ہوتے ہیں نا, ان کے لیے ٹی پاٹ بنایا. کنگ اور کوئین کو بڑے پسند آئے. انہوں نے مارکیٹ میں اس کو اس طرح مارکیٹ کیا کہ یار یہ رائلٹی اپروو ٹی پاٹس ہیں. تو فرسٹ انفلوئنسر کنگ اور کوئینز ہو گئے کہ اچھا یار مطلب کنگ اور کوئین نے یہ اپروو کیا تو اب تو ہمیں بھی لینا چاہیے نا. اس کے بعد ظاہری سی بات ہے ٹائم آگے آتا گیا. پھر اس کے بعد 1835 سے 1910 کے بیچ میں ایک تھے مارک ٹوین کے نام سے نا, امریکن, جس کو فادر آف لٹریچر بھی کہتے ہیں, امریکن نا, اور وہ امریکہ کا فرسٹ سیلیبریٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اصل میں آتھر تھا, اور وہ ہیومرسٹ کتابیں وغیرہ لکھتا تھا, جوکس بھی بیچ میں, اور وہ لوگوں کو لیکچرز بھی دیتا تھا اراؤنڈ دا گلوب نا, پورے دنیا میں جاتا تھا, لیکچرز وغیرہ دیتا تھا, اپنی بکس کی سٹوریز وغیرہ سناتا تھا. اس نے کافی ساری بکس لکھی تھی, کامیڈی بھی تھی, عام ٹاپکس پہ تھے, اسٹوریز بھی تھیں, ڈفرینٹ ٹاپکس تھے. تو لوگوں نے اس کو پڑھا, اس کو انجوائے کیا, اور وہ جب دنیا میں جانے لگا تو وہ ایک طرح سے اس نے اپنا پرسونا بھی اس طرح بنا لیا کہ وہ جب فوٹو شوٹ بھی کراتا تھا نا تو پراپر وائٹ سوٹ اور ٹائی اور بو ٹائی ہے نا, ہاں سیکسی سا بن کے نا بیٹھتا تھا اور وہ پکچرس کھنچواتا تھا. اس نے اپنا پرسونا ایسا بنا لیا. تو لوگ اس کو سیلیبریٹی کی نظر سے دیکھنے لگ گئے نا. کمپنیز نے ریچ آؤٹ کیا, برانڈس نے ریچ آؤٹ کیا کہ یار یہ پینز ہیں, پینز, وسکی, سگار اور ڈفرینٹ الکوہول کے برانڈس نے ان کو ریچ آؤٹ کیا کہ یار تم نے انڈورس کرو ان کو نا. تو اس نے نا جب وہ لیکچر دینے جاتا تھا, جس طرح آج کل یوٹیوب ویڈیوز میں ہوتا ہے, لیکچرز دیتا تھا, ساتھ میں وہ پینس کو انڈورس کرتا کہ یار میں اس پین سے لکھتا ہوں نا. تو وہاں سے شروع ہو گیا کہ یار سیلیبریٹی ہوتا ہے, ایک چیز کو انڈورس کرتا ہے, چیز بکتی ہے. اس کے بعد جب 90s میں ہم نے دیکھا کہ کوک نے نا شروع میں ایڈورٹیزمنٹ میں اپنے کریکٹر انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا. وہ سینٹا, اس نے ریڈ سوٹ پہنا ہوتا تھا سینٹا, وہ لوگوں کو کوک دیتا تھا, اور انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ میں نا کریکٹرز ڈفرینٹ کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد 1935 کے بیچ میں نا ریڈ راک کولا کے نام سے نا ایک بیوریج کمپنی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایتھلیٹ تھے بیب روتھ کے نام سے نا, بیس بال پلیئر تھے, وہ بڑے اچھے تھے اس زمانے کے نا. ان کو بولا کہ یار ہماری جو بیوریج ہے نا اس کو انڈورس کرو نا. تو وہ فرسٹ ایتھلیٹ بنا کہ وہ کسی چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. اگر لائک آڈینس کے لیے اگر تھوڑا ڈم ڈاؤن کرے, انڈورس کا کیا مطلب ہے؟ انڈورس کا اس طرح کہ فار ایگزامپل یہ چیز ہے, یہ پین ہے تو میں استعمال کرتا ہوں, تو اگر تم نے بھی استعمال کرنا ہے تو اچھی چیز ہے, تم یہ لے سکتے ہو, اپرووڈ بائی می. ٹھیک ہے, انڈورس کا مطلب یہ کہ یہ پین جو ہے اگر آپ کو یہ پیانو بولتی ہے, پکاسو کیا نام ہے, پیانو آپ کو بولتی ہے کہ یار یہ اس کو انڈورس کرو, تو ایکچولی آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہو جو آپ لوگوں کو آپ کو دیکھتے ہیں لوگ ان کو. ہاں ٹھیک ہے, ہاں لائک ڈم ڈاؤن ورژن ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد 1940s 1945 میں سینما آ گیا, فلمز بننا شروع ہو گئی. ہالی ووڈ کے سٹارز جو ہیں انہوں نے بھی چیزیں انڈورس کرنا شروع کر دی. اس کے بعد 1965 میں کلر ٹی وی آیا. جب ٹی وی آ گیا اور پوری دنیا میں ٹی وی پھیلنا شروع ہو گیا, اس کے بعد ظاہری سی بات ہے ٹی وی چلتا ہے ایڈورٹیزمنٹ سے, تو ہم نے دیکھا کہ وہ نا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا ایڈورٹیزمنٹ کا, کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یار شو کے بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے. ایون کہ جو اسپورٹس کے شوز ہوتے تھے, میوزیکل شوز ہوتے, اس کے بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آنا شروع ہو گئی. تو اس طرح 80s میں جب ہم دیکھیں تو اس میں نا ڈفرینٹ ایتھلیٹس, اچھا نائکی نے ایک ڈیل کی تھی مائیکل جارڈن کے ساتھ نا, انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی 80s میں نا 250K ڈالرس کی نا, 2,50,000 کی 80s میں, اتنی بڑی اماؤنٹ نا, کہ یار ہمارے نا 8 جارڈنس ہیں تو آؤ تم اس کو انڈورس کرو.
تو مطلب جارڈنز تو ان کے ساتھ مل کر بنائے تھے نا انہوں نے. ہاں لیکن فرسٹ جو ڈیل ان کے ساتھ کی تھی کہ ہمارے ساتھ بناؤ. اچھا ہمارے ساتھ بناؤ, جو بنانے کی ڈیل تھی وہ تھی وہ $250K کی تھی, $250,000 کی تھی اس زمانے میں. آج کل تو ملینز بن رہے ہیں نا ان کے. تو نائکی نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا کہ یار مائیکل جارڈن تو بڑا فٹ پلیئر ہے, تو یہ تو ہمارے جوتے وغیرہ بکوا دے گا. تو انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا, انہوں نے کہا کہ اس سال میں نا ہمارے نائکی کے جو شوز ہیں نا وہ $3 ملین کے بک جائیں گے نا آرام سے. انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی مائیکل جارڈن کے ساتھ ایڈ وغیرہ بنائے, اور جب وہ سال ختم ہوا تو آپ بس گیس کریں کہ انہوں نے کتنی سیل کی ہوگی نا. انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ ہم $3 ملین کی سیلز کریں گے. یہ جو جارڈن ہم نے مائیکل جارڈن $10 ملین نہیں, انہوں نے $126 ملین کی سیل کی نا. اتنی زیادہ, یہ تو ملٹیپلائی کر لو, کوئی 30-40x, ہاں لائک 50-60 ٹائپس ایکس ہے. ہاں اتنی زیادہ سیل کر لی. تو نائکی نے جب سیل کی اور آس پاس مائیکل جارڈن باسکٹ بال پلیئر, ہاں تو جب انہوں نے سیل کی تو آس پاس اور بھی اسپورٹس یہ ایڈیڈاس وغیرہ نے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی فٹ سین ہے, ان کی تو سیلز اوپر جا رہی ہیں. تو جو ایڈورٹیزمنٹ ان کی تھی نا وہ 75% وہ فلپ ہوگی. پہلے وہ ٹریڈیشنلی مارکیٹ کرتے تھے بینرز ایڈز وغیرہ, انہوں نے ایتھلیٹ کو دینے شروع کر دی 75% نا. وہاں سے ایتھلیٹ بھی امپاورڈ ہو گیا, اس کے پاس پیسے آ گئے, برانڈس ڈیلز آنا شروع ہوگی, اور وہاں سے ان کی بھی اچھی ارننگ شروع ہوگی جو ایتھلیٹس ہیں. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں رونالڈو اور میسی وغیرہ, ان کی بھی ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں نائکی ایڈیڈاس کے ساتھ نا. اس کے بعد 90s کی اگر ہم بات کریں, ظاہری سی بات ہے سینما بھی عروج پہ تھا, ٹی وی بھی عروج پہ تھا, بہت زیادہ ایڈز آنے شروع ہو گئے ہم نے دیکھا. اس کے بعد جب 2000 شروع ہوا نا, اس کے بعد اصل گیم شروع ہو گئی نا. اس کے بعد گیم شروع یہ ہوئی کہ جو عام آڈینس تھی نا, جو جنرل پبلک تھی نا, ان کے پاس پاور آ گئی کہ اب وہ بلاگز لکھنے شروع کر دیں. ارلی 2002 میں نا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز وغیرہ آ گئے, بلاگرز وغیرہ اور ڈفرینٹ ٹائپس نا پلیٹ فارم آ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بلاگس لکھتے تھے اور وہاں سے وہ مونیٹائز کر کے پیسے کماتے تھے. اب برانڈس ویب سائٹ ٹائپ, ہاں ویب سائٹ, فار ایگزامپل ایک ورڈ پریس ہے یا کوئی بھی ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ بلاگ لکھتے ہو, اس کے ایڈ سینس کے ساتھ لنک کرتے ہو تو آپ کو پیسے ملتے ہیں. یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ, جتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, ایڈس دیکھتے ہیں, یا ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں نا, کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. 2002 کے بعد ہوا یہ کہ گوگل وغیرہ آ گئے. 2005 میں جو گوگل ہے اس نے بلاگر کو ایکوائر کر لیا. بلاگر بہت اس ٹائم فیمس تھی, بلاگز وغیرہ لکھتے تھے. اور 2005 میں نا ایک پلیٹ فارم آیا جو کہ میرا آپ کا فیوریٹ تھا, جس کا ٹیگ لائن تھا براڈ کاسٹ یور سیلف نا, وہ ہے یوٹیوب آیا. یہ تھا اس کا ہاں کیسی نائسٹیٹ کی ویڈیو میں نے دیکھا تھا, براڈ کاسٹ یور سیلف. ہاں تو فیس بک آ گیا 2004-5 میں, یوٹیوب آ گیا, تو وہاں سے نا گیم چینج ہونے شروع ہو گئے. اب لوگ آنا شروع ہو گئے, انہوں نے ویڈیوز بنائی. اچھا پہلے 4 سال نا کوئی ارننگ نہیں ہوتی تھی یوٹیوب وغیرہ پہ نا. لوگ آتے تھے بس اپنے نا کوئی سین نہیں تھا کہ میں اس کو انفلوئنس کروں گا, اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے کانٹینٹ بناتے تھے, ڈفرینٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے کانٹینٹ بناتے تھے, ویسے ہی ویڈیو شیئر کرتے تھے. ان کو کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم ایسے پیسے کمائیں گے. ابھی اس ٹائم تک ہمارے جو انفلوئنسرس تھے وہ سب وہ لوگ تھے, لائک ایتھلیٹس ہو گئے, سیلیبریٹیز ہو گئے, یہ لوگ تھے. لیکن 2002 کے بعد ارلی 2000 میں بلاگرز بھی بلاگرز آ گئے, جو کہ ہم جیسے لوگ تھے, میں اور آپ جو بلاگز لکھتے ہیں. اچھا جب بلاگرز وغیرہ آ گئے اور انہوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے, تو برانڈس نے دیکھا کہ یار مطلب یہ کیا سین ہے, یہ تو مطلب بڑا ایزی نہیں ہے کہ میں بھی بلاگ لکھوں. تو کمپنیز آ گئیں, بہت بڑی بڑی کمپنیز آ گئیں, انہوں نے اپنے بلاگز لکھنا شروع کر, اپنی ویب سائٹس وغیرہ بنانی شروع کر دی اپنے پلیٹ فارم پہ, وہاں سے بھی پیسے کمانے شروع کر دیے. کیونکہ برانڈس جو ہوتے ہیں اس میں ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں, تو آئیڈیاز اگر جنرل پبلک سے آ رہے ہیں تو وہ برانڈس کے اندر بھی تو جنرل پبلک ہے نا, تو ان کے پاس بھی یہ آئیڈیاز ہے. انہوں نے وہاں پہ بھی ٹرائی کیا, انہوں نے اچھی خاصی مطلب انکم جنریٹ کی. ہاں کیونکہ ظاہری سی بات ہے بہت ایزی ہو گیا تھا, ہر کسی کے پاس فون, انٹرنیٹ وغیرہ, فون تو نہیں تھے, لیپ ٹاپ وغیرہ آنے شروع ہو گئے تھے, تو انفارمیشن بہت فاسٹلی ٹریول کر رہی تھی. اچھا اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ فیس بک بھی آ گیا, یوٹیوب بھی آ گیا, اور 2006 میں ٹویٹر بھی آ گیا. اس کے بعد گیم تب چینج ہوئی جب 2007 میں نا پیجز آ گئے فیس بک پہ. پیجز جب آئے نا, اچھا مجھے یاد ہے نا میں نے 2009 میں نا فیس بک جوائن کیا ہوا تھا.
اور جب آپ جوائن کرتے تھے نا اور آپ ڈفرینٹ سنگرس کو, ایتھلیٹس کو, سیلیبریٹیز کو فالو کرتے تھے, لائک کرتے تھے نا ان کا پیج, تو وہ آپ کو نا جس طرح آج کل یوٹیوب پہ نا وہ بنے ہوتے ہیں براڈ کاسٹ چینلز بنے ہوئے نا, تو اس طرح فیس بک پہ بھی نا چینلز ہوتے تھے جو کہ آپ کو نا میسج کرتے تھے. فار ایگزامپل سنگر ہے مائیکل جیکسن کے, آپ کے پاس آتا تھا کہ فلاں جگہ پہ میرا کانسرٹ ہے, آپ نے اگر ٹکٹس لینے تو آپ یہاں سے بائی کر سکتے تھے. اس کو میں رپلائی کر بھی سکتا ہوں, نہیں بھی کر سکتا, میری مرضی ہے. لیکن وہ اس طرح ہے جس طرح کولڈ ای میل. فار ایگزامپل آج کل جس طرح لنکڈ ان پہ ہو رہا ہے آج کل, آپ لنکڈ ان کھولتے ہو تو آپ کو ایک لائک اسپانسرڈ سی ای میل آئی ہوئی ہوتی ہے. ہاں آپ کھولتے ہو تو آپ کہتے ہو یار یہ کیا ہے, تو وہ لائک جنرلی ایک اسپانسرڈ ای میل آئی ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ابھی تک نا میں اسپیمز وغیرہ میں جاؤں نا تو پرانے زمانے کے ایتھلیٹ وغیرہ, یار ہمارا کانسرٹ ہو رہا ہے نا, جسٹن بیبر کے آ رہے ہوتے تھے, ہمیں کانسرٹ وغیرہ ٹکٹس آپ نے خریدنے, انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ سا بنایا ہوتا ہے اور وہ پھر ہاں بھیج دیتے ہیں تھرو اسپانسرڈ فیس بک. ہاں اس کا فٹ سین یہ تھا کہ یار وہ آپ ایک ہی کلک پہ نا اپنے فینس کو نا میسیج بھیج دو, ایک ہی کلک پہ بہت سارے لوگوں کو میسیج بھیج دو. پیجز نے بہت زیادہ گیم چینج کر دی, بہت زیادہ لوگوں نے فیس بک کو جوائن وغیرہ کرنے شروع. اچھا پہلے فیس بک ہوتا تھا کہ فرینڈس کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں, اس کے بعد جب پیجز وغیرہ بننے تو لوگ سیلیبریٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہونے شروع کر دیا, ان کے کمنٹس کرتے تھے, سیلیبریٹی واپس کمنٹ بیک رپلائی بھی کرتے تھے. تو ایک وہ ایک گیپ برج ہو گیا. ہاں یار سیلیبریٹیز اور جو فینس ہیں وہ ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں, ہاں کنیکشن بلڈ ہو گیا نا کہ یار وہ پرسنل لائف میں جو بھی کر رہے نا, پہلے آپ کو پتا تھا کہ یار جو امیتابھ بچن وغیرہ ہوتے تھے یا ٹام کروز وغیرہ ہوتے تھے فلمز میں ہی نظر آتے تھے, کمرشلز میں نظر آتے تھے, ریڈ کارپیٹ پہ نظر آتے تھے, لیکن وہ تو اب ڈیلی لائف میں اب کافی بھی پی رہے ہیں, صبح اٹھ کے پکچر لگاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار اچھا یہ تو ہم جیسا بندہ ہے نا, ٹام کروز بھی کافی پیتا ہے. تو ہم اس سے بڑا کنیکٹ کرنے لگ گئے نا. تو اس کے بعد 2007 میں پیجز آ گئے, 2010 وغیرہ میں مین گیم چینج ہوئی. اچھا اس ٹائم میں نا جب یوٹیوب وغیرہ فیس بک وغیرہ نا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ کو کیمرہ چاہیے ہوتا تھا, آپ کو ایڈیٹنگ تھوڑی بہت اسکرپٹنگ وغیرہ, تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. اس کے بعد جب 2010 میں انسٹا آیا نا, اس نے سب کچھ بہت ایزی کر دیا. اس نے کیا ایپ کے اندر ہی کیمرہ, ایپ کے اندر ہی فلٹر, ایپ کے اندر کیپشن, پوسٹ, 3 پروسیس میں آپ کی پرسنل لائف شیئر ہونے شروع ہو گئی نا, بہت ایزی ہوگی. اب آپ نے کلک کیا بس شیئر ہو گیا, ہر کوئی سیلیبریٹی بننا شروع کیا, ہر کوئی سوچ رہا کہ یار میری بھی فالوورز آ سکتے ہیں. رینڈم لوگ, اگر آپ کی اچھی ڈریسنگ ہے, آپ اچھے دکھتے ہیں یا اچھا ٹیلنٹ ہے آپ میں, تو آپ کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد 2011 میں اسنیپ چیٹ وغیرہ آئے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وائنز آئے. آپ کو وائنز کا تو پتہ ہے نا, 6 سیکنڈ کی جو ویڈیو تھی, اس نے بہت گیم چینج کی. اس کے بعد 2016 میں آیا ٹک ٹاک, میوزک لی تھا ٹک ٹاک ایکوائر وغیرہ. ہاں پہلے میوزک لی تھا. ہاں مطلب اس کی بہت لمبی کہانی ہے, اس ٹک ٹاک پہ ہم کوئی اور پوڈ کاسٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک کی بھی بڑے مزے کی کہانی ہے نا. اچھا یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی کہ کون لوگ ہیں جو کہ کس طرح ایک جو کریٹر بن رہے ہیں, انفلوئنسر بن رہے ہیں, یہاں تک تو آپ کو مطلب سمجھ آ گئی ہوگی نا, یا اور بھی میں ایکسپلین کر دوں؟ نہیں سیم لائک جو بلاگرس تھے پھر وہ ایونچولی, کیونکہ بلاگرس بھی لوگ آ رہے تھے, اسلام دعا کر رہے تھے, ان لوگوں کے ساتھ سمجھ گئے تھے کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یار بلاگرس بھی کچھ ہیں. وہ پلیٹ فارم چینج ہوئے تو لوگ سارے وہاں شفٹ ہو گئے. تو ٹیکنیکلی جیسے جیسے پلیٹ فارم ایوالو کر رہا تھا تو جو اس ٹائم کے انفلوئنسرز تھے, سیلیبریٹیز تھے, وہ بھی اس کے ساتھ سے موو کر رہے تھے. تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں ڈفرینٹ کانٹینٹ تھا. کچھ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر سوکھ گیا, کچھ لوگوں نے انسٹاگرام کو کیا, کچھ لوگوں نے فیس بک پیجز تک ہی اپنا سین رکھا. تو اب ہم لوگ ٹک ٹاک پر آ گئے, ہم لوگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیٹسٹ اس پہ آ گئے. ٹک ٹاک پہ اب سین یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ یار بہت مشکل ہوتا ہے کیمرہ اٹھانا, ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا, تو انسٹا نے تو بہت ایزی کر دیا. اس طرح ٹک ٹاک نے اس سے بھی زیادہ ایزی کر لیا کہ یار پہلے آپ پکچرز وغیرہ ڈال سکتے ہو, اب آپ ویڈیو ریکارڈ کرو اور اسی جگہ میں ایڈٹ کرو, اسی جگہ میں فلٹر ڈالو, ساؤنڈ ڈالو, اور اسی جا کے نا پوسٹ کر دو. ٹک ٹاک کا الگوریدم اتنا آل مائٹی ہے کہ بھائی سمجھ نہیں آتی. اب میں نے ایک ویڈیو رینڈملی ڈالی, اس پہ 3-4 لاکھ اس پہ ویوز ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتی ٹک ٹاک کا الگوریدم, اس کو نہیں کریک کر سکتے ابھی ہم. تو ٹک ٹاک میں جنرل آڈینس آ گئی, عام, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پریولیج جو آپ کے پاس کیمرہ, آپ کے پاس اچھے مائکس ہے تو آپ کانٹینٹ بناؤ گے. اب جو گاؤں میں جو اسمارٹ فون افورڈ کر سکتا ہے اور جو خرید سکتا ہے, تو اس نے بھی ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیا. کیونکہ جو انٹرنیٹ تھا وہ جنرل آڈینس کے پاس تو نہیں تھا نا پاکستان میں, کسی پوری دنیا کے اندر. سب سے پہلے لائک امیروں کے پاس تھا, تو جو اپر مڈل کلاس لوگ تھے ان کے پاس فونس بھی تھے, ان کے پاس ریسورسز تھے جن سے وہ سوشل میڈیا کو یا فیس بک کو, ان چیزوں کو یوز کر سکتے تھے. لائک میسز کے پاس نہیں تھا انٹرنیٹ, تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یار لائک انسٹاگرام کے اوپر مائیکل جارڈن صاحب بھی زندہ ہیں یا ایسا ہی ہے. اور
گیم تب بھی چینج ہوئی جب پاکستان میں 4G آئے نا. 4G آ گیا تو بھائی آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اسپیڈ اتنی تیز آ گئی, آپ کو کوئی بھی کانٹینٹ یوٹیوب وغیرہ پہ ایزی. پہلے تو 3G بھی صحیح تھا, لیکن میں 2G والے زمانے سے یوز کر رہا ہوں, بہت سلو ہوتا ہے. ایک پکچر لوڈ ہونے میں بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اچھا لوڈ ہو رہی ہوگی, اس کے میگا پکسل وائز لوڈ ہو رہی ہوتی تھی. تو 4G آیا اور اسمارٹ فونز آ گئے, جنرل پبلک کے پاس فونز آ گئے, انہوں نے اپنے ٹیلنٹ وغیرہ بھی دکھایا. بہت سارے لوگ کینسل ہونے شروع ہو گئے کہ یار مطلب بین بھی ہوا پاکستان میں بھی, انڈیا میں ابھی تک بین ہے, اس کی الگ ریزنز ہے. ٹک ٹاک انڈیا میں تو الگ ریزن کی وجہ سے بین ہے, پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ولگیرٹی وغیرہ آ گئی اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کانٹینٹ کیا ہے اس میں. لائک ہر طرح کا کانٹینٹ آ رہا تھا, لائک ہر ہی طرح کا کانٹینٹ آ رہا تھا, تو کوئی وہ ریگولیشن نہیں ہو رہی تھی, فلٹر نہیں تھے نا اس میں, کیا فلٹر نہیں تھا اس کانٹینٹ کا. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک کی بوم کے بعد الگ الگ لوگ آئے, الگ انفلوئنسر ابھر کے آئے, الگ الگ نیشیز بننا شروع ہو گئے. کس کو کیا پتا تھا کہ جوتوں کی اتنی بڑی نیش ہوگی, اسنیکر ہیڈ جن کو کہتے ہیں, اور کس کو کیا پتا تھا کہ کیمرہ پراپر ایک بھائی فیلڈ بن جائے گی کہ یار کیمرہ انفلوئنسر, میں اس انفلوئنسر کو دیکھوں گا جو کہ کیمرہ یہ یوز کر آئے اور مجھے ریکمینڈ کرے گا, جس طرح پیٹر میکنن وغیرہ آ گئے. اس کے بعد کیسی وغیرہ تو بہت اوجیز ہیں, شروع میں وہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو ہم لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے تھے کریٹر اکانومی کے ساتھ. اب میں بھی کرنے والا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کریٹر ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ یار پہلے کنگ سے شروع ہوا, سیلیبریٹی, ایتھلیٹس, پھر ابھی جنرل لوگ میرے جیسے آپ کے پاس ایکسیس ہے کہ ہم بھی اب انفلوئنسر کریٹر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ یار کیا ضرورت تھی کہ مطلب کریٹر اکانومی آئی جائے, اس سے پیسے کمائے جائیں نا. اس کو میں اس طرح کنیکٹ کر سکتا ہوں کہ ظاہری سی بات ہے, میں اتنا پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا کہ انڈسٹریل ریولیوشن آیا, تھوڑے 100 سال پہلے پیچھے جاتے ہیں نا. 2023 ہے تو 2023 سے ہی شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل 100 سال پہلے نا, 100 سال پہلے تو خیر World War I ہی ہو رہی تھی. تو جو سائلنٹ جنریشن جن کو کہا جاتا ہے 1928 سے 1945 تک جو سائلنٹ جنریشن تھی, ان بیچاروں نے تو 2 وار کے بیچ میں کچلے گئے تھے. کوئی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں تھی, کوئی مطلب سوشلی وہ فارغ ہو چکے تھے, مینٹلی فارغ ہو چکے تھے, فائنینشلی فارغ ہو چکے تھے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور کوئی گروتھ نہیں تھی ان کی. وہ بہت اسٹریس والا ٹائم تھا, اکانومیز گر کے تباہ ہو گئی تھیں, پوری کنٹریز تباہ ہو گئی تھیں. اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی 1946 سے 1964 سے, وہ بیبی بومرز جن کو کہا جاتا ہے, بومرز جو ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے جب World War ختم ہوئی, World War II ختم ہوئی, تو انہوں نے دیکھا کہ سوشل چینج آ رہا, اکنامک چینج آ رہا, بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی اور ایکسیپٹنس آ رہی ہے, فیمنزم آ رہا ہے, فیمنزم کی ویوز آ رہی ہیں, ڈفرینٹ آ رہی ہیں. تو لوگوں نے گرو کرنا شروع کر دیا, ایکسیپٹنس آ گئی, ہم نے سوشلی نظریہ اپنا چینج کر دیا, ہم نے لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج کر دیا. اس کے بعد اگلی جنریشن آئی 1966 سے 1980 سے, وہ جین ایکس تھی ہماری. ان بیچاروں نے بھی, وہ تھوڑے ہمارے کول انکلز نہیں ہوتے, آپ نے دیکھے ہمارے جو کول انکلز ہوتے ہیں جو کہ پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں. خیر ہمارے تو نہیں ہوتے, ہمارے تو خیر کول انکل نہیں ہے جو پارٹیز. ہاں, تو جو کول انکلز ہوتے ہیں نا, ان کو وہ جین ایکس میں پیدا ہوئے تھے. اچھا, ان بیچاروں کی باری میں بھی ریسیشنز وغیرہ آنا شروع ہو گئے اور کچھ چیزیں چینج ہوئی. اچھا, اس کے یہ وہ کیا لائک اس کی ٹائم پیریڈ, ٹائم پہلے اس کا جس طرح جین زی ہے اس کا 1999 سے 2000 اسٹارٹ ہوتا ہے آنورڈس. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے آتے ہیں ملینیلس, اس سے پہلے اس سے پہلے آتے ہیں بومرس. نہیں, اس سے پہلے جین ایکس آتے ہیں. تو وہ کیا ٹائم ہے, لائک وہ کیا سال سے کس سال؟ وہ 1966 سے 1980s. اچھا ٹھیک ہے, 1980s کے 80s تک تھے وہ تھے, مطلب ان کو کہا جاتا ہے جین ایکس. ٹھیک ہے. تو جین ایکس نے, اچھا اس کے بیچ میں آپ کو یاد ہے کہ 1965 میں بھی ہماری پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی, 71 72, پھر بنگلہ دیش بھی ہم سے الگ ہوا, ہم نے کافی زیادہ لاسز کیے. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی, ہمیں پتہ نہیں کہ یار ہمیشہ سے تو تھی, اس زمانے کچھ زیادہ ہی تھی. بھائی ضیاء الحق آ رہا ہے اور ذوالفقار صاحب ہیں, ان کو پھانسی لگ رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, ایک جہاز میں کیوس ہے, ملک الگ ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد 80s کے بعد 81 کے بعد ملینیلز آئے, جو کہ مزمل بھائی, سرمد بھائی, حمزہ بھائی جیسے لوگ آئے, اور ان کے ٹائم پیریڈ پہ ہم نے بہتر ہو رہی ہیں اب.
ہاں چیز اب دنیا بہتری کی تھوڑی طرف جا ہاں ٹیکنالوجی آنا شروع ہوگی, سب کچھ مطلب بہتر چل رہا, لیکن ظاہری سی بات ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا ایسے ٹائمز آئے کہ مطلب مشکل ٹائم بھی آئے. مجھے لگتا ہے مشکل ٹائم کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ مجھے وہ ٹائم صحیح لگتا ہے, وہ جو سائلنٹ وار مطلب سائلنٹ جنریشن کے بعد نا جو ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی, اس سے پاکستان نے بھی اچھا خاصا گرو کیا تھا. یار گرو تو آپ ایونچولی جس طرح جب سے میں پیدا ہوں مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ رات خراب ہے نا, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے گرو نہیں کیا. ہماری بھی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, ہماری میسز کے پاس اسمارٹ فونز آ گئے. آئی ایم آلسو پارٹ آف میسز, میرے پاس فونز آ گئے ہیں, انٹرنیٹ آ گیا ہے, ٹک ٹاک سے ایکسپوجر کتنا زیادہ آ گیا, کانٹینٹ سے کتنا زیادہ لوگوں کو ایکسپوجر آ گیا. تو گرو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن حالات اچھے نہیں ہیں. حالات کبھی بھی اچھے نہیں حالات, ہاں ملینیلس کے ٹائم پہ بھی حالات اچھے نہیں تھے. 80s اور 96 سب ملینیلس سے لے جو سرمد بھائی لوگ. اور کبھی آپ نے سنا ہی کہ کسی نے بولا کہ پاکستان کتنے فٹ حالات ہے نا یار, کبھی سنا؟ میں جب سے پیدا ہوں میں نے کبھی نہیں سنا. ہاں میں نے بھی نہیں سنا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ابو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا کانٹینٹ وغیرہ اچھا, لیکن ان کی زمانے کا اگر کانٹینٹ آپ دیکھیں اتنا ولگر ہوتا ہے نا. گانے اتنے فارغ ہوتے تھے, اچھے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ جو اچھے والے وہ ابھی تک زندہ ہیں, اور جو فارغ والے تھے وہ مر چکے ہیں. تو ملینیلز آئے. اچھا ملینیلز آئے, وہ جب آئے نا 81 میں اور 96 تک ان کی جنریشن چلی, سرمد بھائی اور مزمل. تو وہ بیچارے جب پیدا ہوئے نا 80s 90s میں نا, فار ایگزامپل وہ جب بڑے ہو رہے ہیں نا, اور جب وہ 2022 کے یا نہیں 23 یا 23 کے مطلب 24-23 کے ایج میں جب آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں نا, جب وہ اس ٹائم پیریڈ میں آئے نا, وہ ہو چکا تھا 2008-2009 ماشاء اللہ سے. 2008 میں بہت گندا ریسیشن آیا. اس ریسیشن نے پورے دنیا کو بند کر دیا, اکانومیز پھر سے گرنا شروع ہو گئی, اور ان بیچاروں کو جابس نہیں ملی شروع میں, ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ جب اب میں ساری باتیں کر رہا تھا تو آپ نوٹس کر رہے تھے میں حالات کیوں بتا رہا تھا, تو اس سے میں لنک کر رہا ہوں کہ جو جابس کی نیچر تھی نا وہ بھی بدل رہی تھیں. پہلے وارز میں کیا آپ جنگ ہی لڑنی ہوتی, اس کے بعد جب دوسری جنریشن آئی انہوں نے دیکھا کیا سوشل چینج آیا. اس کے بعد جب جین ایکس آئی انہوں نے دیکھا کہ یار حکومت پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے, حکومت تو اچھی تھی اب تو ہمیں پاگل بنا رہی ہے, تو انہوں نے حکومتیں بھی گرائیں. اکانومیز کو دیکھا کہ یار اکانومیز کس طرح چلتی ہیں. اس کے بعد جب ملینیلز آئے, مزمل بھائی اور اس کے سرمد بھائی جیسے لوگ, انہوں نے پھر مشکل ٹائم فیس کیا 2008 وغیرہ میں نا, ریسیشن آیا, جابز انہوں نے دیکھیں, ان کو جابز ملے نہیں شروع میں, اور جب جابز ملی بھی تو ماشاء اللہ وہ والے لوگ ان کے ہیڈ تھے جو کہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے, جنریشن گیپ بہت زیادہ آ گئی تھی. اس کے بعد آئے ہمارے جینزی, جس میں اور آپ فال کرتے ہیں 97 کے بعد 2010 تک نا جو پیدا ہوئے. اب جینزی جب پیدا ہوا بیچارہ, فار ایگزامپل وہ پیدا ہوتا ہے 2000 میں یا 2001 میں, اور وہ آتا ہے 2021 میں نا, 2020 اور 2021 میں. اس بیچارے کا جب یونیورسٹی سے گریجویٹ آتا ہے ہو جاتا ہے, اس کے بعد پینڈیمک کرونا وائرس پینڈیمک آ گیا. اب اس بیچارے نے کیا کرنا ہے, جابس دیکھنی ہے, اس نے ایکسپیرینس لینا ہے, اس کے پاس کوئی جابس ہی نہ ہو, اس کے پاس ایکسپیرینس ہی نہ ہو, وہ کیا کرے نا. اس نے دیکھا کہ یار ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, اتنا جنریشن کا گیپ آ رہا ہے. ملینیلز نے ان کو تھوڑا بہت ہیلپ بھی کیا کہ یار ٹھیک ہے ہم وہ تو نہیں سمجھ رہے ہمارے ماں باپ, لیکن جو ہمارے بڑے بھائی وغیرہ تھے انہوں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے تم انٹرنیٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہو, تم اس سے بھی گرو کر سکتے ہو. تو رائز آیا, فری لانسرس کا بھی بہت زیادہ رائز آیا. اس کے بیچ میں نا ڈفرینٹ انٹرنیٹ کی سروسز پاکستان انڈیا میں دینے لگ گئے, وہ پوری دنیا میں مطلب دیکھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ آئی اور ڈیجیٹل سروسز آنے لگ گئیں, اور ہم نے یہ بھی پوٹینشیل دیکھا کہ یار ہم یوٹیوب فیس بک سے بھی کما سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ریئلائزیشن جینزی کی ہوئی کہ یار اب ہمیں پیسے کمانے چاہیے, ہمارے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اگر ہم کوئی وائس ریز کریں تو ہماری کوئی بات سنیں, ہم کوئی چیز انڈورس کریں تو ہماری چیز لیں. اس لیے لوگوں میں تھوڑا بہت شعور آیا, لوگوں نے پریکٹس کیا. جو مزمل بھائی, حمزہ بھائی جیسے لوگ تھے انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کانٹینٹ میں پیسہ ہے. اس طرح ہم نے بھی آج ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بھی کانٹینٹ کریٹر بننا ہے. تو اس طرح یہ اکانومی بلڈ ہوئی. اب ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ کریٹر کہاں سے آئے اور یہ اکانومی کہاں سے ایوالو ہوتی بھی آ رہی ہے. اس طرح ایک کریٹر اکانومی بن گئی, اور یہ اکانومی ابھی اتنی بڑی نہیں ہے جس کو کہا جا سکتا ہے. اچھا جو ڈیجیٹلی مارکیٹنگ کا اسپینڈ ہے نا آن لائن,
وہ $700 بلین ہیں. 700 بلین سال کا. ہاں 1 سال کا. اور جو انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے 2021 میں تو $10 بلین کی تھی, لیکن اب 2023 میں $25-26 ملین کو ہٹ کر رہی ہے, اور ابھی گرو ہو رہی ہے نا, بہت زیادہ گرو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اب اس میں یہ نہیں مطلب میٹر کرتا کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں, آپ کون سے لوگوں کو ہٹ کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیش اسٹرانگ ہے, آپ یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ بنا سکتے ہو, آپ خود اتنے کیپیبل ہو کہ آپ کیمرہ آن کر سکتے ہو, ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہو, ایون کہ فون پہ بھی ٹک ٹاک بنا سکتے ہو, تو اب اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہو. ایون کہ اب تو اچھا اس کی بھی نا ڈفرینٹ, اب آپ پوچھ سکتے ہو کہ اس سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں نا. تو میں 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کیسے پیسے بنائے جا سکتے ہیں. کریٹرز نا ڈفرینٹ چیزیں مطلب کر کے نا پیسے بنا سکتے ہیں. شروع میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یار گوگل کا جو پروگرام ہے ایڈ سینس کا, اس میں ہم اس میں انرول ہو کے ہم پیسے بنا سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بناؤ, اچھی بناؤ, ایسا ٹاپک پکڑو جو وائرل ہو سکتا ہے, جو کہ لوگوں کو پسند ہو, یا کسی نیش کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے. وہ نیش کے لوگ آپ کو فالو کریں گے, وہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے, اس میں ایڈ سینس آپ کو پے کرے گا. اس میں یوٹیوب آپ کو 40-50% دے دیتا ہے, خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس کے علاوہ آپ بلاگز وغیرہ لکھ سکتے ہو, ایفیلیٹ. وہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن سے آپ پیسے کما سکتے ہو نا. میرا یہ سوال تھا, اس سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ جو کریٹر اکانومی ہے پاکستان کے اندر ہے نا, وہ $25 بلین کیا؟ نہیں اوور آل بول رہا ہوں. 25 بلین پاکستان میں صرف اوور آل, ہاں گلوبلی بات کر رہا ہوں. $25 بلین تو پاکستان میں بہت زیادہ بنتا ہے. باہر جس طرح مسٹر بیسٹ ہے جو کہ گپ شپ کے اندر $5 لاکھ کی ویڈیوز بنا رہا ہے, مذاق کے اندر, ٹھیک ہے, ان سب کریٹرز کو ملا کر $25 ملین ہے. میں انفلوئنسر مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں, جس میں برانڈز آپ کو اپروچ کرتے ہیں. صرف انفلوئنسر مارکیٹنگ کی بات کریں, انفلوئنسر مارکیٹ, کریٹر اکانومی کی نہیں بات کر رہا. کریٹر اکانومی تو بڑی ہے. ہاں ٹھیک ہے, صرف انفلوئنسر مارکیٹنگ, انفلوئنسر مارکیٹنگ جس میں آپ کو برانڈ آ کے دیتے ہیں. وہ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں. صرف ایک ذریعہ نہیں کہ آپ برانڈس کے ساتھ کام کرو, آپ انڈیویجولی خود بھی پیسے کما سکتے ہیں. ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بنا لیا آپ نے, ایڈز آگے, اس کے بعد آپ نیچے اس میں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہو. اچھا جو انفلوئنسر ہوتے ہیں, کریٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کنیکشن بنا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سیلیبریٹی صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, وہ صرف ٹی وی میں آتا ہے, ایڈز میں آتا ہے. ابھی جا کے ہم نے دیکھا کہ وہ انسٹا پہ اسٹوریز لگا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک انفلوئنسر اٹھ کے میرے جیسے کپڑے پہنتا ہے, میرے جیسے چائے پیتا ہے, اور میرے جیسے گاڑی میں جاتا ہے, اور وہ کام شام کرتا ہے, تو پھر میرا اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. اور وہ کنیکشن ہیومن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ویسے لوگ اگر آپ کو کوئی چیز ریکمینڈ کرے نا تو آپ خریدتے ہو. جو ٹینز ہوتے ہیں نا, وہ 75% انفلوئنسر کی چیزیں ریکمینڈ ہونے کے بعد خریدتے ہیں. 75% بہت بڑی, مطلب فار ایگزامپل بہت بڑی پرسنٹیج ہے. ابھی میں کیمرہ لے رہا ہوں نا, تو میں نے لٹرلی جو میرا فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر ہے نا, میں نے اس کو دیکھا کہ وہ یہ یوز کر رہا ہے تو میں لے رہا ہوں. تو ایک طرح سے اس نے مجھے انفلوئنس کیا ہے. تو اس طرح جب کنیکشن بلڈ ہو گیا انفلوئنسر اور بیچ میں ان کے فالوئنگ, تو ان کی کمیونٹی بلڈ ہوگی. کچھ لوگ آڈینس بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ کمیونٹی بنا رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی اور آڈینس میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد جب لوگ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے, انہوں نے کیا کیا کہ ایفیلیٹ لنکس جنریٹ کرنا شروع کر دیں. ایفیلیٹ لنکس کا یہ ہوتا ہے کہ امیزون پہ کوئی چیز ہے, کوئی کیمرہ ہے, یا کوئی بھی شاپ پہ, دراز پہ بھی ایفیلیٹ پروگرامز ہوتے ہیں. دراز پہ کوئی 5 لاکھ کا کیمرہ ہے, اور خیام ساجد اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یار یہ کیمرہ بہت فٹ ہے, میں خریدتا ہوں 5 لاکھ کا, اس میں 4-5% آپ کو کمیشن جائے گا. آپ نے بس وہ چیز مارکیٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ کے پاس آڈینس ہے, اور میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. اس ٹرسٹ کے بنا پہ میں کیمرہ خریدتا ہوں, اور آپ اس سے 3-4% خرید لیتے ہو. اس کے علاوہ کورسز آپ بنا سکتے ہو, ایجوکیشنل کانٹینٹ آپ بنا سکتے ہو. اس کے علاوہ مین جو ہوتا ہے یہی ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو کہ کرنی چاہیے, پاکستان میں ابھی اویئرنیس کم ہے, وہ مجھے لگتا ہے سبسکرپشن ماڈل. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں یہ سبسکرپشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ ایک طرح سے ٹیکس ہوتا ہے جو کہ آپ نے دینا ہوتا ہے. یار مجھے یہ لگتا ہے سبسکرپشن ماڈل وغیرہ وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے پراپر اس انڈسٹری کو ایز اے ہول پاکستان نا ایکسپلور کبھی کیا ہی ابھی تک کیا ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے سبسکرپشن ماڈل والا جو جس طرح وہ IT اسٹف ہے, عامر بھگت والے, انہوں نے سبسکرپشن ماڈل اسٹارٹ کیا ابھی.
اب مجھے پتہ نہیں ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. نہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے, میں ملا تھا ہمیں ویسے. وہ آئیں تو میں ان کو بلا کے پوچھ لوں کہ اچھا جی بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں آپ نے یہ کیے وہ. لیکن جنرلی نا مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یا لائک کریٹر اکانومی جو ہے ہماری, اس کے اوپر ابھی تک پراپر لوگوں نے کام نہیں, مطلب آپ گن چن کے بتا سکتے ہو کہ اچھا یہ ولاگرز ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوڈ کاسٹ کے بھوم آیا ابھی 1-2 سال پہلے, تو وہ پوڈ کاسٹ سب بنانے لگ گئے جس طرح یہ دیکھیں یہ ایک. تو مجھے لگتا ہے بھی اتنے جانرز لائک سیلف ہیلپ والی جانرز نہیں ہیں, پروڈکٹیوٹی والی پراپر جانر نہیں, لائک یہ پراپر جانرز تو ہیں ہی نہیں نا. لائک 1-2 کیا پتہ کوئی کریٹر ہوں جو کونے میں 3000 سبسکرائبرز ہوں گے میری طرح کے, وہ کام بنا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. پراپر کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے جب تک ہم لوگ ڈفرینٹ جانرز کے اوپر ایکسپلور نہیں کریں, جیسے ابھی یوٹیوب پراپر ابھی تک پاکستان میں نہیں آیا ہوا, ٹھیک ہے. یہ آپ کے یہ بالکل لاہور سے راستہ جاتا ہے سیدھا انڈیا کا, وہاں پر ہے, یہاں پر نہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب جیسے جیسے ہم لوگ اس میں گرو کریں گے نا تو پھر وہاں تک پہنچیں گے. تو آپ کو ابھی کیا لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر مستقبل کیا ہے یوٹیوب کا پاکستان کے اندر؟ یار مجھے تو لگتا ہے کہ اب جس طرح آپ نے بات کی نا کہ یار اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگ ایکسپلور نہیں کر رہے, مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے. جس طرح ابھی ہم سبسکرپشن کی بات کر رہے ہیں نا, اتنا پوٹینشیل ہے نا اس میں. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیلی لائف میں دیکھیں نا, آپ کتنی چیزوں کو سبسکرائب آپ نے کیا ہوا ہے, آپ کی آپ ایسے گیس کریں آپ کتنے 1000 روپے دیتے ہیں. میں نے لیک پیسے بتاؤں یا پیسے بتا دو اور 7 پلیٹ فارم بھی بتا دو. پیسے تو مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کتنے کے, لیکن میں نے کو لوٹ لو کو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسپوٹیفائی کو کیا ہوا ہے, نیٹ فلکس کو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال سے بس. گھر میں دودھ آتا ہے آپ کا؟ نہیں, باہر سے خریدتا ہوں. پہلے آتا تھا کبھی, ویسے آپ کو پتہ ہے کہ دودھ بھی سبسکرپشن ماڈل پہ ملتا ہے. اگر آپ لیتے رہتے ہو مہینے بعد اس کو پیسے دیتے ہو. یہ ہمارے گھر کا سودا, ہمارے گھر کا جو کھانا ہے راشن وغیرہ, تو ہمارے پاس لائک کیش نہیں ہوتا ہمارے پاس, تو پھر ہم لوگ لیتے رہتے جو ادھار پہ جو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیتے رہتے ہیں اور مہینے کے بعد تو سبسکرپشن ہو گئی. اور آپ کے گھر میں بجلی بھی آتی ہے؟ بجلی بھی آتی ہے, نیٹ بھی آتے ہیں. آپ نے ایڈوب بھی خریدا ہوا ہے؟ اچھا, نیٹ فلکس بھی ہے, اسپوٹیفائی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جو ارننگ ہے اس میں کتنی پرسنٹیج سے سبسکرپشن میں جا رہی ہے. میرے گھر بھی سبسکرپشن پر ہی ہوا نا, پھر مطلب آلموسٹ 70-80. ہاں, رینٹ تو میں 100% میری جاتی ہے اس کے اوپر. ہاں, سب میری ان سب چیزوں پر ہی تو جاتی ہے میری, ٹھیک ہے. بہت کم چیزیں جو کہ آپ اون کرتے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل یہ لیپ ٹاپ ہے, آپ اگر اون کرتے ہیں تو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا. ہاں, مطلب کہ اس کے میں کسی کو روز پیسے نہیں دیتا یا ہر مہینے پیسے نہیں دیتا, یہ میرا اپنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل کچھ لوگ سولر پینلس لگا لیتے ہیں, وہ اون کرتے ہیں, وہ بجلی لیتے ہیں اور ساتھ بیچتے بھی ہیں, تو وہ سبسکرپشن ماڈل میں نہیں آتا. اس طریقے سے. اب جس طرح اسلام آباد میں آئس کو, فیصل آباد کی فیسکو, کے الیکٹرک کراچی کی, تو وہ بھی اسی ماڈلس پہ چلتے ہیں. یہ بہت پرانا ماڈل ہے یار, مطلب یہ تو اتنا پرانا ماڈل ہے کہ پرانے وقتوں میں دودھ 70s کی 1700s کی بات ہے, دودھ بھی سبسکرپشن میں. اب اس میں 2 طرح کے سبسکرپشن ماڈلز ہوتے ہیں, مطلب 2 طرح کے سبسکرپشن. ایک ہوتا ہے ایک کنزیومر گڈز ہو گئے, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یار مطلب جو آپ کو ڈیلی لائف میں چاہیے, جس طرح یوٹیلیٹیز ہو گئے. ایک ہوتا ہے میڈیا کانٹینٹ اسٹف ٹائپ, جس طرح نیٹ فلکس ہو گیا اور اسپوٹیفائی وغیرہ, انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ جو ہم کنزیوم کریں, جیسے کورسز خرید لیے سبسکرپشن میں, عامر بھگت کے جو بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ شیئر لے لیا یا یہ وہ لے لیا. ہاں, تو اس ٹائپس کے ہوتے ہیں. اب ہم نے اس ماڈل کو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. اب اگر آپ سوچیں نا, تو آپ کی آدھی سے زیادہ تو انکم سبسکرپشن میں جا رہی ہے. تو آپ نے ایک آڈینس کو, ایک اپنے کسٹمر کو ایک دفعہ ایک چیز بیچ دی, وہ تو ایک دفعہ چلی گئی. فار ایگزامپل اگر یہ ٹیبل ہے, میں نے 10 سال میں ایک دفعہ لینا ہے, لیکن اگر یہ ٹیبل یا کوئی اور چیز میں آپ کو سبسکرپشن دیں تو اس سے میں ہر ٹائم جنریٹ کروں گا. اس کی ایگزامپل یہ کہ جو BMW ہے نا, ابھی وہ سبسکرپشن ماڈل پہ کام کر رہی ہے, جس میں جو گاڑی کی سیٹس نہیں ہوتی وہ ہیٹیڈ ہوتی ہیں نا, ہیٹ جنریٹ کرتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم $15 پر منتھ چارج کریں گے, لگی ہوں گی, لیکن آپ ہمیں $15 چارج دیں گے, آپ کی جو سیٹ ہوں گی کولڈ میں وہ ہیٹیڈ ہوں گی. نہیں چاہیے نہ لو, جس کو چاہیے وہ $15 دے گا, ہیٹیڈ اس میں بیٹھے گا. آگے جا کے اب ٹیسلا ویسے ٹیکنیکلی تو اگر آپ دیکھو, لائک پاکستان کو اگر آپ نہ دیکھو جنرلی, ویسے پاکستان میں ایک اور بھی ہے سبسکرپشن کا نام آ ہی رہا ہے تو اس کا بھی لے ہی لیتا ہوں,
بزنس میٹا اس کے جو رامش صفق ہے, تو اگر لائک لوگ ایکسپلور کرنا چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی یہی سکھاتے ہیں آن لائن ارننگ وغیرہ. ویسے گلوبلی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کی گیمنگ ہو گئی, یہ سب چیزیں موو کر رہی ہیں کہ آپ ہم سے لے لو 20 روپے کی چیز بے شک لے لو, ٹھیک ہے, لیکن ہر مہینے چلانے کے پیسے دو ہمیں, ٹھیک ہے. وہ گیمس کو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے 10,000 20,000 کی گیمس تھی, اب انہوں نے کیا کہ گیموں کو سستا کر کے یا فری کر دیا, لیکن ان ایپ پرچیزنگ اسٹارٹ کرتے کہ اچھا آپ کو اگر اس لیول پہ جانا ہے تو آپ کو لائک اس طرح کی اسکن چاہیے, آپ کو اس طرح کی یہ چاہیے, فورٹ نائٹ, پب جی اور یہ سب گیمز, ایمولیٹرز والی گیمز آ گئی, اور جو ایف پی ایس گیمز ہیں, ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ گیمز فری کر دی ہیں لیکن ایپ کے اندر سے آپ پرچیز کرو, گنز پرچیز کرو, یہ اسکنس پرچیز کرو. تو ٹیکنیکلی آئی تھنک پوری دنیا ویسے سبسکرپشن ماڈل کی طرف ہی موو کر رہی ہے. یہ ماڈل بہت اچھا ہے نا. مطلب یار پاکستان کے اندر پھر ایک یہ مسئلہ بھی تو ہے نا کہ لیٹس اسکل شیئر ہے, پاکستان کو نہیں بولتا, پھر لوگ بولیں گے بھائی پاکستان میں اتنے مسئلے ہیں, یہ لے کے بیٹھے رہو گے. اسکل شیئر ہے, مجھے لگتا ہے کہ اسکل شیئر اتنا ویلیویبل نہیں ہے جتنا آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہو نا, آپ اتنا یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور ایک فائدہ یہ کہ کنسالیڈیٹڈ ہے وہاں پر, لیکن جنرلی اگر آپ ویڈیوز دیکھو نا, کافی لوگوں کی آج کل آ رہی ہیں کہ اسکل شیئر کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے جس چیز کے وہ پیسے لے رہے ہیں. مطلب کاپی بھی ہو رہا ہے نا, ایک جو بندہ ہے وہ اسی کا کورس دیکھتا ہے, اسی کی کانٹینٹ بنا کے اپنا بنا لیتا ہے. وہاں پہ فیصلے کا میں نے کانٹینٹ سارا دیکھا ہے, فوٹیج کی کورس اپنا مسئلہ ڈال کے, اب خیام ساجد کی پرسنالٹی ڈال کے وہی کانٹینٹ میں اب بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یوٹیوب کے وہ سب چیزیں ہیں. پاکستان کے اگر اسکل شیئر کا یہ مسئلہ اگر آ سکتا ہے تو پاکستان کے اندر کیسے لوگ لائک کورسز بیچنے لوگ, ٹھیک ہے, لیٹ سے آئی سارے فری لانس کی وہ فری لانسر جو لائک فری لانس کے گروز ہیں, یہ لوگ جو سارے ہیں, یہ لوگ کورسز بنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بیچ رہے ہیں, ان کو یہ سبسکرپشن پہ کر لیں. آئی تھنک سنی علی سبسکرپشن پہ کرتے ہیں, مجھے ایک آئیڈیا نہیں ہے اس کا, یا ون ٹائم, آئی تھنک ون ٹائم ہے, آئی ڈونٹ نو ویسے, بٹ جنرلی یہ سب لوگ جو کورسز بیچ رہے ہیں ون ٹائم پیسے دیتے ہو آپ کورسز خرید لیتے ہیں ان کے, یہ لوگ چینج کر لیں گے اس کو. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں کہ وہ سبسکرپشن پہ خرچ کریں. میں سمجھ گیا آپ کا کوسچن کہ وہ مطلب پاکستان والے سبسکرپشن پہ نہیں لیں گے آپ کی چیز. نہیں, اصل میں نا کموڈٹی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر اسکل شیئر میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ذرا اپنی کانورسیشن کو تھوڑا سا بیک پیچھے لے کر آئیں تو ہم نے جو بات کی تھی کہ لوگ ایکسپلور نہیں کر رہے, جو کہ میں نہیں کہا تھا جانراز نہیں ہے, اس کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اس کو میں بالکل ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہتا, اور میرا اپنا ایکچوئل میں آئی تھنک آپ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ, اور اگر ہم لوگ تو پھر بھی پریولیج ہیں تھوڑے بہت, لیکن جو بہت ہی ڈفرینٹ جو لوگ لائک بلو دا پاورٹی لائن لوگ ہیں, یا پھر جو لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, یا مڈل کلاس بھی, ان کے پاس اتنا ایک ایکسپوجر نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ گلی, جس طرح میں گلی محلے کے اسکول میں پڑھا تھا, اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا چیزوں کا, باہر اسلام آباد میں آیا, پھر ڈفرینٹ طریقے کے لوگوں کے ساتھ گھومنے کے بعد ریئلائز ہوا کہ دنیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں وہاں تک نہ آتا تو میں کبھی بھی کچھ نہ پتا ہوتا, ٹھیک ہے. میرے بھائیوں کو بھی نہیں پتا, جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, تو ان کو لائک لے کے آؤں گا تو ان کو سمجھ آئے گی. بٹ جنرلی موسٹ آف دا پاکستانی ینگر آڈینس, ینگر پاپولیشن از لائک دا مڈل کلاس, ٹھیک ہے. اور وہ لائک آئی تھنک 90% آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ جب تک اس لوپ میں نہیں آئیں گے ہمارے, جو کہ نہیں آ سکیں گے, کیونکہ جس طرح میں نے سوچا تھا کہ میں ایک کیمرہ لوں گا, ٹھیک ہے, جو کہ اس ٹائم 2.5 لاکھ روپے کا تھا, اب وہ 4.5 لاکھ نہیں 4.5 لاکھ روپے کا مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو اب میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا, میں خود کو اگر پریویلیج کر رہا ہوں, تو جو لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے کبھی بھی, تو وہ کیسے اب کریں گے کسی بھی اچھے کیمرہ, کوئی اچھی چیز کو. اور اگر وہ فون سے کیمرہ کانٹینٹ بنانا شروع کرتے ہیں, تو ہم لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لائف انٹرسٹنگ اسٹوری ٹیلنگ یا پھر یہ جارگنس تھرو کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ جارگنز نہیں ہے نا, ان کو ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا نا, ان کے پاس ایکسپوجر ہے اس چیز کا. تو ایک وجہ جو ہے نا کہ ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہیں ان سب چیزوں میں, وہ یہ بھی ہے کہ ہماری آڈینس کے پاس اتنی فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہے. مجھے یوٹیوب 50,000 سبسکرائبرس پہ اتنے پیسے نہیں دیتا کہ میں اپنی فیملی کو چلا سکوں. باہر ملک میں وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یوٹیوب اتنا سپورٹ نہیں کرتا جتنا وہ باہر کے کریٹرس کو کرتا ہے. اوبیسلی اتنی اس کی مارکیٹ نہیں ہے, وہ برانڈ ہے, اس کو میں یہ نہیں کہا, وہ نہیں ہے کہ مجھے دے, تیرا فرض بنتا ہے مجھے دے. اس کو یہاں پہ اپنا ایک پوٹینشیل نظر آئے گا تو وہ آ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی آڈینس جس طرح جو سبسکرپشن ماڈل ہوتا ہے, جس طرح نیٹ فلکس ہے, وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نہ لوں تو میں زندہ رہ سکتا ہوں, میں اسپوٹیفائی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں, میں عامر بھگت کے کورس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں.
لیکن اگر میں نے جو گلی کنارے پہ جو میں نے ادھار لگایا نا دکان والے کے ساتھ, وہ سبسکرپشن اگر میں نے اگر وہ نہ کی نا تو وہ میرے گھر آ جائے گا, پولیس لے کے آ جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کسی آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر سبسکرپشن نہیں دی تو وہ مجھے بولیں گے بس تو نہ یوز کرے, اس کے بعد دوبارہ آپ تجھے بند کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر ایک یہ اسپیکٹ یہ بھی بہت بڑا ہے, میری بات تھوڑی بڑی ہوگی, آئی ایم سوری, یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اس جگہ میں بہت پیسے ہیں, لیکن ابھی پاکستان وہ نہیں اسپوٹیفائی کے اس نے کہا تھا جب اسپوٹیفائی پاکستان میں لانچ ہوا تھا کہ پاکستان ایشین لوگوں کو میوزک سننے کا بہت شوق ہے لیکن وہ پیسے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو تو پیسے نہیں دینے کا اصل میں مقصد لائک وجہ ہی بیک اسٹوری یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں جو یہاں پر دیں. فری چیزیں کس کو نہیں چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کے لیے پیسے دے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس اس کے لیے پیسے ٹیکنیک. اگر اصل میں بتاؤں میں نے نیٹ فلکس خریدا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, شاؤٹ آؤٹ ٹو انیکا, مجھے انیکا نے 2 سال پہلے دیا تھا, ابھی تک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اور میں نے اسپوٹیفائی خریدا ہے, بٹ جنرلی اسپیکنگ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ہاں لیکن لائک ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی اگر آپ ایکچوئل میں دیکھو تو پاکستان میں کون کر رہا ہے پراپر؟ ہاں پراپر بہت کم لوگ کر رہے ہیں. آئی تھنک برانڈس کو دیکھو تو دراز کر رہا ہے, اور دراز سب کے ساتھ نہیں کرتا. ہاں دراز بہت کم لوگ سکتے, لیکن اچھے بڑے کریٹرز سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو حمزہ بٹی وغیرہ کے ساتھ. تو لیکن اتنے زیادہ کریٹرز نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ کر رہا ہے, لیکن 2-3-4 کریٹرز ہی ہیں, 3-4 برانڈز ہی ہیں پراپر لائک جو کر رہے ہیں. 2-3 نہیں ہوں گے, تھوڑے زیادہ ہوں گے, لیکن یہی کر رہے ہیں. تو پراپر تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی نہیں, اور جو کہ باہر ملک میں عام ہے, کہ ہر کریٹر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہا ہے, ہر بندہ کے ایفیلیٹ, ہر انفلوئنسر ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اور مزے کی بات یہ کہ جتنے وہ ایڈ سینس سے کما رہے ہیں نا وہ ایفیلیٹ سے زیادہ سے کما رہے ہیں. ہاں وہ کیا کہتے ہیں یوٹیوبرس کو آج کل میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مارک روبر کو جانتے ہو؟ نہیں. مارک روبر ایک یوٹیوبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نا کسی برانڈ والے سے پیسے نہیں لینا چاہتا, کیونکہ اگر لائک جو میں بنا رہا ہوں نا کانٹینٹ, فیل ہوا تبھی میرا, پاس ہوا تبھی میرا, ٹھیک ہے. برانڈ والے سے مجھے پیسے دے گا نا, پھر وہ مجھے بولے گا اس کے ویوز کم آئے ہیں, اس کا کامنٹ سیلز نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہا. تو میں نے اپنی کمپنی بنائی ہے, میری کمپنی پازیٹیو بزنس پلس کیش پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں پیسے کما رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں جو پیسے کماتا ہوں کمپنی سے وہ ویڈیوز میں لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, میری ویڈیوز بھی اچھی جا رہی ہے, میری کمپنی بھی اچھی جا رہی ہے, میں کیوں برانڈ سے پیسے لوں. تو یہ حالات آ گئے ہیں اب کہ کمپنیز بنا لی ہیں کریٹرس نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نئی ضرورت برانڈس کے ایسے پیسوں کی جو کہ وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں اور پیسے بھی کر رہے ہیں. جبکہ ایک طرف آبویسلی اگر آج مجھے کوکا کولا, ٹیکنیکلی ہم کہتے تو ہے نا کلائمیٹ اور ہیلتھ, اور یہ کوکا کولا اگر آج آ کے مجھے بولے گا نا کہ ہم انڈورسمنٹ کرو, تو میں پیچھے نہیں رکوں گا, ٹھیک ہے, پیپسی کی بھی کروں گا, کوکا کولا کی بھی کروں گا. میں رونالڈو نہیں ہوں کہ میں اپنی کوکا کولا کی بوتل اٹھا کے نیچے رکھ دوں گا, ٹھیک ہے, اور اس کی اسٹیکس گر جائیں گے. اور آج کل آپ نے دیکھا ویلو کے بہت سارے انفلوئنسرز وغیرہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ انڈورس وغیرہ اصل میں زندگی میں نہیں کر رہے, لیکن وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں یہ چیز. لائک اوبیسلی نا کہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈسٹری ابھی اتنی پراپر میچور ہے ہی نہیں کہ کوئی ایسا کہہ سکے کہ یار تو جا میں تیرے سے نہیں کر. لائک اوبیسلی کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر ساری بات ہے لوگوں نے گھر بھی چلانے ہیں نا. ہاں پک اینڈ چوز بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. نہیں اتنی وہ نہیں ہوتی لوگوں کے پاس اتھارٹی یا اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. یا جس طرح میں ہوں آج, میں نے جاب چھوڑی ہے 2 مہینے پہلے, ہر دن مجھے ایک خیال آتا ہے کہ شاید مجھے جاب اسٹارٹ کر لینی چاہیے کیونکہ میرے پاس کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کام کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یار وہ تنگ نہ ہو, لائک اس میں پرابلم نہ ہو. تو یہ ایک پرسپیکٹیو تھا. درمیان میں آپ نے بات کی تھی ایجوکیشنل کانٹینٹ کی, کہ لوگ ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں, اور آپ بھی بناتے ہیں, اور آپ کو بڑا شوق ہے کانٹینٹ بنانے کا. وائی ایجوکیشنل کانٹینٹ؟ یار ایجوکیشنل کانٹینٹ تو وائی ناٹ ولاگس؟ ہاں یہ تو بالکل ہی میری پرسنل وہ ہے کہ پریفرینس ہے کہ یار میں ولاگس پہلے میں نے بنائے, کچھ بنائے, دبئی وغیرہ میں گیا وہاں بھی بنائے, یہاں پرسنل لائف پہ بھی بنائے. لیکن پرسنلی مجھے فیل ہوا کہ یار ایک گیپ ہے مارکیٹ میں, اور مجھے شوق بھی ہے, تو اس گیپ کو بھی فل کر سکتا ہوں میں, اور اپنے شوق بھی پورے کر سکتا ہوں. کیونکہ جب آپ کسی بھی کانٹینٹ کریٹر کسی بھی ورک شاپ پہ جاؤ نا, ان سے پوچھو نا کہ یار مجھے کون سی نیش میں کام کرنا چاہیے, تو وہ آپ کو ایک بولتے ہیں کہ یار جس میں آپ پیشنیٹ ہو نا, یہ آپ کو پہلے لفظ سنے. تو میں نے بھی اپنے آپ سے کویسچننگ کی کہ یار میں کس چیز میں پیشنیٹ ہوں, وہ فلم میکنگ, فوٹوگرافی, میڈیا کی فیلڈ سے. تو پھر میں نے سوچا اس کے بارے میں, اور میں نے سوچا کہ یار جو چیز مجھے آتی ہے, جو چیز میں بناتا ہوں, کانٹینٹ کریٹرس کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, اور وہ اتنا اچھے کانٹینٹ کریٹرس میرے پہ ٹرسٹ کر چکے ہیں کہ وہ مجھے کانٹینٹ ہیڈ بنا رہے ہیں, اپنا کانٹینٹ پہ مجھے دے رہے ہیں کہ یار یہ بناؤ, اس کو دیکھو, ٹیمس کو رن کرو. تو اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ چیز تو باقی لوگوں کو بھی میں سکھا سکتا ہوں. اگر میں خود کر سکتا ہوں, خود میرے پوٹینشیل ہے, تو میں خود لوگوں کو کیوں نہیں سکھا سکتا. اس کے بعد میں نے بنائی, اور بنانے کے بعد مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. ایک تو
ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں اس طرح کے لوگوں کی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ سکھاتے ہیں. اور مجھے خود بھی ویلیو ڈریون کانٹینٹ پسند ہے. میں دیکھتا بھی ہوں واکس جونی ہیرس ٹائپس کو, سلائڈ بین وغیرہ کو. تو مجھے بہت پسند ہے کہ میں ویلیو ڈریون کانٹینٹ بناؤں اور لوگوں کو کچھ سکھا سکوں. آپ کا کانٹینٹ سے لوگوں کو زندگی میں ایکچوئل فائدہ ہو. ہاں, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں ان کو کچھ بیچنا نہیں چاہتا. وہ نیٹ فلکس کی وہ جو ہم پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے تھے کہ اف یو ڈونٹ نو کہ وٹ از دا پروڈکٹ دین یو آر دا پروڈکٹ. تو سین یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کسی سے. میں لوگوں کو بیچوں گا. میں لوگوں کو گیان نہیں بیچوں گا, جھوٹ نہیں بیچوں گا. اوتھینٹک چیز ہوگی, لیکن میں اس لیے بلڈ کر رہا ہوں اپنی آڈینس. لوگوں کو چیزیں بیچیں گے نا, لوگوں کو اپنے کورسز پروڈکٹس بیچوں گا, لیکن اوتھینٹک نہیں. لوگوں کو نہیں, لوگوں کو بیچوں گا. بھائی دیکھیں میری بات سن, ہیومن ٹریفکنگ نہیں کرنی. نہیں, چیزیں پروڈکٹ بیچ دیجیے. ہاں, پروڈکٹ بیچوں گا جو کہ میں کورسز وغیرہ بناؤں گا فلم میکنگ کی یا کانٹینٹ کی. میں نے کانٹینٹ وغیرہ بنایا 2 انفلوئنسر, بلکہ کافی سارے کے لیے بنایا. باہر فری لانس میں بہت سارے ایکٹرس کے ساتھ کام کیا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ڈرامہ کا جو پوسٹر ہوتا ہے, کور پوسٹر, ماورا کے ساتھ میں نے شوٹ کیا. ماورا جو وہ ہیں, ماورا حسین, ہاں, ان کے ساتھ شوٹ کیا. انڈسٹری میں کافی سارے کام کیے, تو مجھے تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے. اور اس سائڈ سے میں نے کہا کہ یار اس کو میں کس طرح لنک کر سکوں اپنے آڈینس کے ساتھ. تو مجھے بڑا شوق ہے پڑھانے کا بھی. زبردست ہے. اور پتہ ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہے, تو جن لوگوں پہ ایکسپوجر آ جاتے ہیں, جو جس طرح میرے پہ ایکسپوجر آ گیا, تو میں ان لوگوں کو نہیں سکھاؤں گا. ٹیکنیکلی کوئی خاص کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر آپ بھی اسی لیے سکھا رہے ہو, آپ کو بولو کہ یار تجھے آ جائے گا, نہیں اتنی بڑی کوئی سائنس ہے, میں تجھے بتا رہا ہوں نا ایسے کرو ایسے کرو. تو لیکن ہم لوگوں کو جب جن پہ ایکسپوجر نہیں ہوتا نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کم کر ہی نہیں سکتے. میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جب پہلی بار سینٹورس آیا تھا نا, میں بڑی بڑی بلڈنگ, ایک پورے فلور کے اوپر کھانے کی چیزیں ہیں صرف, ٹھیک ہے. تو لائک میں ایک دفعہ لائک گھومنے کے لیے جو انسان سینٹورس آ رہا تھا, تو وہ اس کے لیے یہ تھا کہ یار یہ سب چیزیں تو آؤٹ لائک وہ ہیں, یہ وہ لوگ کرتے ہیں, یہاں پہ شاپنگ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ بلینئرز ہوں گے, ٹھیک ہے, ملینئرز لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ کدھر گئے, ہم کہاں کریں گے شاپنگ, ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں, آپ کو بس کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے, وہ کرنے ہوتے ہیں. اور میں نے بھی جو کانٹینٹ لائک میں ایجوکیشنل کانٹینٹ پراپر ایجوکیشن کانٹینٹ نہیں بناتا, لیکن میرا پیشن ایجوکیشن کانٹینٹ ہی ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں, کیونکہ یہ اتنا آسان کام ہے. لائک اتنا آسان کام ہے, صرف کیا ہے کہ آپ کو ایک تو کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ یہ لانگ ٹرم کا گیم ہے, یہ ایسے نہیں کہ آج تم اسٹارٹ کرو گے کل تم ہمارے تک انفلوئنسر کے ساتھ, جس طرح آپ کانٹینٹ ہیڈ ہیں, آپ بولیں گے کہ یہ کام آسان ہے, تو اگلا بندہ بولے گا اچھا مجھے ایک ہفتے میں نے بھی حمزہ بٹی کا کانٹینٹ ہیڈ بننا ہے. ایسا نہیں ہے. اوبیسلی آپ نے پڑھا ہے, آپ نے اتنا زیادہ کام کیا, یونیورسٹی کے ساتھ بھی کام کیا, لائک ڈفرینٹ ایکسپیرینسز نے آپ کو یہ اسٹیج پہ لے کے آئے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ لانگ ٹرم کی گیم ہے, آپ کو 4 سال 3 سال محنت کرنے, میں کہتا ہوں سکون سے آپ کسی کے لیے جو جاب کر سکتے. تو میں نے یہاں پہ لٹرلی 50 سے زیادہ انٹرویوز کیے تھے, میں نے شاید اتنے کیے ہوں گے. پاکستان ناؤ میں جب ہم لوگ ہائر کر رہے تھے, یا ادھر یہاں پر ایسا کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا تھا. لوگ کہتے ہیں جابس نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بندے نہیں ہیں جو جاب کرتے ہیں. مجھے ہر 2 دن بعد لٹرلی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نوکری کرنی ہے, یہ وہ نوکری کرنی ہے, اور میں بولتا ہوں کہ یار میں یہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں نوکریاں ہی نہیں ہیں اسلام آباد کے اندر اسپیشلی. ہم نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ میں اسٹوڈیو اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈیوز نہیں ہیں. فوٹوگرافرز جو ہیں سارے ویڈنگس کر رہے ہیں, اتنا بڑا گیپ ہے, ان کے پاس ہے ہی نہیں. اب حمزہ بٹی کو کانٹینٹ ہیڈ چاہیے, تو وہ پہلے سوچے گا یار ابھی میں وہ لگاؤں گا, اسٹوری لگاؤں گا, سی ویز آئیں گے, اس کے بعد 100 لوگ آئیں گے. یار ایک اچھا اگر کانٹینٹ بنا رہے پہلے سے, کہاں ہے مجھے تو نہیں دکھ رہے, بہت کم ہے. مطلب لاہور, کراچی, اسلام آباد میں آپ کو نہیں دکھیں گے. کہ یار ابھی فار ایگزامپل میں بہت اچھا انفلوئنسر بن جاتا ہوں, میرے فالوورز زیادہ ہو جاتے ہیں, مجھے پیسے, اور مجھے اپنے لیے کوئی کانٹینٹ ہیڈ ڈھونڈنا ہے, مجھے ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے. خود آپ تو کنگ ہو نا. تو ایسا کانٹینٹ ہیڈ ڈھونڈنا ہے جس کو پروڈکشن کا بھی کام آتا ہو, جس نے کانٹینٹ خود بنایا بھی ہو, اور ایسے جس نے کانٹینٹ کریٹر کے لیے کام بھی کیا, بے شک بڑا, تو آپ کو نہیں ملے گا اسلام آباد میں. 2-3 گنے چنے ملیں گے. اگر آپ اس چیز میں فال کرے ہو تو آپ کو ایزیلی ہائر کر لیں. اور پتہ ہے یہ سب سے بڑی, میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی یہ لائک ایڈوائس ہے اس پوری پوڈ کاسٹ کی, کہ اگر آپ اس انڈسٹری کے اندر آنا چاہتے ہو تو کانٹینٹ بناؤ. ہاں سمپل. آپ اس انڈسٹری میں کیا, آپ کسی بھی پروڈکشن والی انڈسٹری کے اندر آنا چاہتے ہو, کانٹینٹ بناؤ. کیونکہ کانٹینٹ بنانے سے ایک تو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہو, اس سے آپ کی انڈسٹری کا جو بڑا انسان ہے وہ آپ کو دیکھ لے گا, آپ کو ریکگنائز کر لے گا, ایونچولی آپ کو بولے گا کہ اچھا میرے لیے کام کر لو. اس کے ساتھ کام کرے گا, آپ کو اور ایکسپیرینس ملے گا, آپ اور گرو کرو گے, جس طرح ہم لوگوں نے کیا. تو فٹ ہے یار, زبردست. یار کانٹینٹ کا بتاؤں کیا سین ہے, جب آپ کانٹینٹ بناتے ہو نا,
کانٹینٹ اصل میں ہم بناتے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور جب آپ کانٹینٹ بنا کے پبلش کرتے ہو نا, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. ایک تو آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہو جاتا ہے, ایک تو آپ کی فالوئنگ بلڈ ہو جاتی ہے, ٹرسٹ بھی بلڈ ہو جاتا ہے. جب آپ کو کوئی اور ہائر کرتا ہے نا, تو جب آپ کا کام دیکھتا ہے کہ یار اس نے تو یہ کام کیا ہوا ہے, یہ کام بھی کیا ہوا ہے, تو اس کے آٹومیٹیکلی دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ میرا بھی کام اچھا کر سکتا ہے, کیونکہ اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے. تو مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ مجھے تو مزمل بھائی نے بھی ایکسپلور کیا تھا مطلب کانٹینٹ سے. اور ہم لوگوں نے جب آپ ہائر ہوئے تھے نا, تو اس ٹائم لٹرلی یوٹیوب پہ گئے تھے, آپ کانٹینٹ دیکھا, بولا یار یہ بندہ تو کانٹینٹ بناتا ہے, اس کو کافی سینس ہے کانٹینٹ بنانا. اوبویسلی لائک ہمارا ایجوکیشنل کانٹینٹ دوسرا ٹائپ کا ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جب آپ آئے تو آپ بالکل جیل ان ہو گئے. لیکن ایسے بہت سے لوگ آئے تھے جو نہیں ہو سکے, کیونکہ وہ انہوں نے کانٹینٹ بھی نہیں بنایا ہوا تھا, اور جو بنایا ہوا تھا وہ بہت ہی ڈفرینٹ اسٹائل کا کانٹینٹ تھا. تو کانٹینٹ سے پتہ لگ جاتا ہے نا اگلے بندے کا. آپ کا کانٹینٹ زیادہ لائف اسٹائل وغیرہ کا تھا, تو آپ لائک لٹرلی آپ آئے اور آپ آرام سے جیلن ہو گئے مزمل بھائی کی کمرشل والے کام کے اندر, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اور لائک آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسے اور ہو سکے جس نے پراپرلی کیا. آپ نے تو پراپر کرنے لگے تھے نا میڈم مزمل بھائی کے ساتھ, پراپر کسی نے بھی نہیں کیا تھا اس طریقے سے. اور حمزہ بھائی کے ساتھ بھی میرا یہ سین تھا. انہوں نے مجھے ایسے ملے تھے کہ انہوں نے نا کہا ہے کہ میں نے کو ورکنگ اسپیس بنانی ہے نا, اور مطلب ڈھونڈنی ہے, وہاں پہ اپنی ٹیم کو بٹھانا ہے. انہوں نے ٹیم ابھی ہائر وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی, اور وہ دیکھ رہے تھے اپنی اسٹوریز پہ بھی لگا رہے تھے, اور وہ سی ویز وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ میں کس کو ہائر کروں. انہوں نے اسٹوری لگائی کہ یار مجھے کو ورکنگ اسپیس بتاؤ, یا کوئی ایسی اسپیس جس میں اپنی ٹیم کو ہائر کر کے بٹھا سکوں. تو کافی کو ورکنگ اسپیس نے ان کو میسیجز وغیرہ کیے. تو بیچ میں نے بھی ان کو میسیج کیا کہ میرا اسٹوڈیو ہے E11 میں, اگر آپ نے وہ دیکھنے تو آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیکھ لوں گا آ کے. انہوں نے کو ورکنگ اسپیس 2-3 دیکھ کر آئے. جب میرے وہ اسٹوڈیو میں آئے, ان کو جب پتہ لگا کہ یار یہ جو اسٹوڈیو کو رن بھی کرتا ہے, اس نے کانٹینٹ بھی بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے میرا کانٹینٹ دیکھا ہوا بھی تھا. ان کو جب میں نے بتایا کہ میں نے مزمل بھائی کے ساتھ کیا, تو ان کو آٹومیٹیکلی دماغ میں کہ یار اچھا ایک ہی اسلام آباد میں انفلوئنسر کانٹینٹ کریٹر ہے, اس کے لیے اس نے کام کیا ہوا ہے اور اچھا کام کیا ہوا ہے, تو میں اس کو کیوں نہیں اپنی ٹیم میں رکھ لیتا. وہاں سے پھر ہماری بات چلی تھی کہ اچھا کانٹینٹ وغیرہ, کانٹینٹ ہیڈ وغیرہ. اور پتہ ہے بڑی اچھی چیز ہے, مجھے لگتا ہے ایسے اور بھی جب انفلوئنسر ایمرج ہوں گے تو وہ کریں گے کہ پاکستان میں نا, اسلام آباد میں پراپر کوئی آفس نہیں تھا, ٹھیک ہے, جس لائک پراپر انفلوئنسر نے کسی ٹیم کو ان ہاؤس ہائر نہیں کیا ہوا تھا ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے. لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ چیز آ رہی ہے, مزمل بھائی نے کیا, اب حمزہ بھائی کیا, آئی تھنک فی الحال مجھے لگتا ہے یہ 2 ہی ہیں پراپر ان ہاؤس کر رہے ہیں. بٹ ہاں یار ان شاء اللہ ابھی آپ آئیں گے, پھر آپ کریں گے, آپ بھی مل کر اسٹوڈیو بنا رہے ہیں. آپ بھی تو آئیں گے نا یار, ہو سکتا ہے, کیا پتا نہیں ہوگا. ابھی تو میں اس پروسیس سے گزر رہا ہوں نا, کیا پتا میں انڈیویجول کریٹر بن جاؤں, میں ایک ہی بندے کو ہائر کروں جو بس لائک میرے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں. پلان تو میرا بھی ہے یار, ایک اچھا ایڈیٹر ہو جو کہ آپ کیمرہ شیمرہ. کیا 5 سال کے کیا گولز ہیں آپ کے, کیا 5 سال میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں, لوگ پوچھتے تھے نا یار. میں تو بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہوں کریٹر اکانومی, کانٹینٹ کی سائڈ پہ. میں نے کام بھی یہ کیا, میں نے پڑھائی بھی یہ کی, تو میرے دماغ میں تو ایک ہی چیز آتی ہے یار, مطلب کانٹینٹ کا سین بہت اپ ہے, مطلب بہت زیادہ گروتھ ہونی ہے آگے جا کے. اور میں نے اسٹارٹ میں اس چیز کو جوائن کر لیا, اور میں نے اس کا پوٹینشیل بھی دیکھ لیا 2 کانٹینٹ کریٹرس کے ساتھ رہ کے. آگے جا کے انشاءاللہ کانٹینٹ فل ٹائم کانٹینٹ کریٹر ہی بننا ہے, کانٹینٹ بنانا ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں پروڈکشن سروسز چلتی رہیں گی جس میں میری ایکسپرٹیز ہیں, ویڈیوز, فوٹوز وغیرہ, اسٹوڈیوز کا, تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اور کچھ اور بھی گولز ہیں اسے بھی کسی اور پوڈ کاسٹ سے بات کریں گے کافی سارے انشاءاللہ. چلیں فیصل بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ آئے ہیں اور آپ نے اتنا جو ہے ہمیں پوری ہسٹری کے ساتھ ریکارڈنگ بھی سکھا دیا, اور بڑی اچھی. آئی تھنک اب کسی نے سنی تو پھر اس کے لیے کافی ہیلپ, میرے لیے کافی ہیلپ فل تھی. مجھے مطلب جنرلی اوبیسلی انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن پتہ نہیں تھا کہ اچھا اس طرح ہوا ہے. بٹ یا دس واز فیصل خان داور. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. میں نے بولا نہیں ہے یار, یہاں پر جو ہے ایزی پیسہ جہیز کیش آئے گا, پیٹریون کا بھی آئے گا لنک, اگر بائی می کافی میرا بن گیا تو یار اس میں ہم نے بات کرنی تھی. شٹ خیر ہے, اگلی پوڈکاسٹ میں کریں گے. مجھے لگتا ہے بہت لمبا ہو جائے گا, بہت لمبا, اور اس پہ تو بہت لمبی گپ لگ سکتی ہے کہ یار پیٹریون بائی میں کافی اور کتنے پیسے کمانے کے طریقے ہیں. ہاں پیسے بھائی, میں نے آپ کو پہلے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ پیسے ملیں گے تو میں فل ٹائم یہ کام کر سکوں گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ سارے کریں وہ سسٹم. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.